الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. کئی مرتبہ پہلے بھی اس حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے میں نے بات رکھی تھی. مرزا محمد علی کے لیے بہت سارے بھائیوں نے جو ہے وہ یعنی کہا کہ اس کے جو اعتراضات ہیں مرزا جو یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے، جو اشکالات اور جو وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اس کے کوئی جوابی سلسلہ جو ہے سو ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز جو ہماری چلی تھی، اس میں مرزا کے موضوع کے اعتبار سے اعتراضات کے جوابات بیان کیے تھے، اور وہاں یہی بات ہوئی کہ انشاءاللہ ایک بالترتیب ایک سلسلہ جو ہے مرزا کے اعتراضات کے جوابات پر اسٹارٹ کریں گے. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے اب وہ شروع کیا ہے. تو اس حوالے سے تین چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم تفصیلاً مرزا جی کے جوابات کو یعنی پڑھتے، یعنی اعتراضات کو پڑھتے اور ان کے جوابات پڑھتے جائیں گے. سب سے پہلا اور بنیادی، اس کام کے لیے ہم کو انوکھے نہیں ہیں. علماء کرام مرزا جیسوں کی ہر قسم کے اعتراضات کے جوابات سے عہدہ برا ہو چکے ہیں، لیکن ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں. ہم کوئی نیا کارنامہ نہیں کریں گے. فرق صرف اتنا ہے، ان حضرات نے جو جوابات دیے وہ علمی، اخلاقی، نفیس دائرہ کار میں رہتے ہوئے دیے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام مرزا جیسے جنگلی، اور جسے کہ ہم لفظ کہیں جاہل لفظ تو مناسب نہیں ہے، جنگلی، بد تہذیب، بد اخلاق، جسے اردو زبان صحیح بولنا نہیں آتی، ایسے آدمی کی باتوں کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علماء سے بہتر سمجھاتا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اگر مرزا جیسے بد اخلاق جاہل طبقے کی بات کو سمجھنے والی اگر ہماری عوام بن رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ علماء کی علمی، وقی و دقیق گفتگو وہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ہم خود بھی سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو اس لیے مرزا کو مرزا کی ٹیون کے اندر جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت تھی، تاکہ وہ عوام کے جس کو مرزا کی ٹیون بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ذرا سمجھ میں آئے. نمبر ایک. نمبر دو، اسی کے تحت کہ یہاں بھی ایک مسئلہ غور طلب ہے، یعنی کہ جو سمجھنا چاہے گا ہم اسے تحقیق کے نکات دیں گے، وہ انشاءاللہ پڑھے گا، تحقیق کرے گا، اسے پتہ لگے گا کہ مرزا کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہے گا، جن کے لیے میں عام مثال کے طور پہ یہ کہا کرتا ہوں، مرزا کے اندھے، بہرے، لنگڑے، لولے مقلدین، کہ جو ویسے تو کہتے ہیں نہ ہم ہیں بابی نہ ہمیں وہابی، کہ ویسے ہم پیروں کی ان کے
اب مرزا کو پیر اور بابا بنا کر بیٹھ کے اس کے اندھی تقلید کر رہے ہیں. وہ جو بھی بھنڈ مارتا ہے, وہ جو بھی دھوکے بازیاں کرتا ہے, وہ جو بھی جنگلی پن کرتا ہے, ان کو اتنی وہ نہیں ہوتی کہ یہ اصل کتابیں کھولیں, علماء سے ملیں, پوچھیں, سیکھیں, سمجھیں کہ آدمی کس قدر جھوٹ بولتا ہے, کس قدر غلط بیانیاں کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے, عموماً مرزا کے مقلدین علماء پہ یہ اعتراض کرتے رہے کہ جی آج تک کسی نے بھی مرزا کی مکمل ویڈیو کے جواب نہیں دیا. کوئی ایک چھوٹا موٹا کلپ اٹھا لیا اور اس کو جواب دیتا. خود یہی ویڈیو جس کا ہم جواب دے رہے ہیں, اس ویڈیو میں ہی مرزا جو ہے وہ باقاعدہ اس نے یہ بات کی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اٹھا لیتے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے کلپس کے وہ جوابات وہ دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ مکمل میری بات نقل نہیں کرتے. ہم نے اس ویڈیو کے جواب کے دوران مرزا کی او یہ جو جملے وہ بھول جاتا ہے, بس اسی کو چھوڑا ہے. باقی ہم نے مرزا کی ہر عبارت کو نقل کیا ہے اور ہر عبارت کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. پھر ایک مکمل ویڈیو بنے گی, جیسے کہ مرزا کے مقلدین کی خواہش ہے, ایک مکمل ویڈیو بنے گی. مکمل ویڈیو بن جانے کے بعد ہم مسائل کے اعتبار سے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں گے, 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کے کلپس بنائیں گے, اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مرزا کے اعتراضات ہماری ویڈیو کے دائیں یا بائیں طرف اسکرین پر پہلے دکھائے جائیں. صرف ہم جو زبانی مرزا کی اعتراضات کو جو پڑھ کے جواب دے رہے ہوں گے, صرف بات اس حد تک نہ ہو, بلکہ جو چھوٹے کلپس بنائے جائیں گے اس میں مرزا کی ویڈیو بھی ہماری ویڈیو کے دائیں طرف چھوٹی سی وہ چلے گی, تاکہ جو ہے وہ جو ایک یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ پوری اسکرین دکھا نہیں سکتے اپنے چینل سے, تو وہ چھوٹی ویڈیو جو ہے وہ ایک سائڈ میں چلے گی, اور پھر اس کے بعد وہ ہمارا جواب چلے گا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہر اعتراض کا یعنی ہم الگ الگ کلپ بنا دیں گے, تاکہ جو حضرات طویل اور تفصیلی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے, چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو نا آسانی ہو جائے. غرض کے ہر طرح ہم نے مرزا کو جو نا کوشش کی ہے, اللہ کی توفیق سے ہر طرح ہم نے مرزا کو پکڑا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات, میں مرزا کے جوابات دینے سے بھی ایک زمانہ پہلے, آج سے 6-7 سال پہلے میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ جو آدمی بھی مرزا کو بغور سنے گا, بغور, وہ سمجھ جائے گا, اس کی گفتگو سے ہی سمجھ جائے گا کہ آدمی دھوکے باز ہے, جھوٹا ہے. فارسی کی ایک مثال ہے, دروغ گورا حافظہ نہ باشد. دھوکہ دینے والا, جھوٹ بولنے والے کو اپنے حافظے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے. ہم نے مرزا کی مکمل ویڈیو کو لکھا, پھر اس ویڈیو سے ہم نے مرزا کے ان نکات کو ایک طرف کیا ہے کہ جس میں مرزا پہلے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, بعد میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں گے, یعنی کہ ہم جب یہ آگے مرزا کے جوابات دینے شروع کریں گے, تو اس میں کئی مقامات پر جملوں کی تکرار ہوگی. ہم مرزا کے ہی کہے ہوئے جملوں کو بار بار دہرائیں گے. سننے والے کو بظاہر ایسے کرنے سے ایک اضطراب سب لگتا ہے کہ یہ بات بار بار کیوں ہو رہی ہے, یہ بات بار بار کیوں ہو رہی ہے. میرے بھائی, آپ اس بات کو سمجھیں, بار بار اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا کیسی عیاری, مکاری, لفاظی کرتے ہوئے وہ کس طریقے سے بات کر جاتا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب اس بات کی تو کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں. آپ اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ اس بات کی اہمیت ہے, کیونکہ وہ بات اس کی دوسری کسی بات کے خلاف جاری ہوتی ہے. کیونکہ ہم اس کو غور سے نہیں سن رہے ہوتے, تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو پکڑ نہیں پاتے. بہرحال ہمیشہ کی طرح جیسے کہ پہلے بھی ہم جس کے بھی اعتراضات کے جوابات اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دیتے ہیں, تو ہم سب بھائی پہلے اس کی ویڈیو میں موجود ایک ایک جملے, ایک ایک لفظ کو لکھتے ہیں. ہم نے مرزا صاحب کے بھی کہے ہوئے ہر جملے کو, چاہے انہوں نے وہ جملہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی اپنی اردو میں کہا, چاہے وہ انگریزی کے لفظ مارے ہوں بیچ بیچ میں, چاہے مرزا صاحب نے اپنی مادری زبان پنجابی میں بات کی ہو. ہماری تو خیر زبان پنجابی ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کے جملے جو لکھے ہیں اپنی دانست کے مطابق لکھے ہیں. ممکن ہے کہ اس میں غلطیاں, کیونکہ پنجابی ہماری زبان نہیں, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ جملے بھی لکھے ہیں. کوشش ہماری یہ ہوگی اسے بھی پڑھیں گے, اس کے بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے, مگر ظاہر ہے کہ ہماری زبان پنجابی نہیں ہے,
تو وہ جملوں میں ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, اس کا سینس نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے جواب میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. لیکن اردو اور دین کے حوالے سے مرزا جی نے جتنی بھی ہوشیاریاں کی ہیں, ہم نے ان ساری ہوشیاریوں کا یکے بعد دیگرے انشاءاللہ جواب دینا ہے. ویڈیو طویل سے طویل تر بھی بنے گی. ہم نے آج یہ جو ویڈیو ہے مرزا صاحب کی, اس کا یہ مرزا کا کوشچن آنسر سیشن ہے, اس میں بہرحال اس کی تاریخ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں. مرزا جی نے اپنی گفتگو کی سٹارٹ اس کوشچن آنسر سیشن کو کرتے ہوئے اس طرح کی ہے کہ الحمدللہ آج 21 محرم الحرام 1438 ہجری 23 اکتوبر 2016 اور اتوار کا دن ہے. ہم اس عنوان سے مرزا جی کی یہ پوری ویڈیو جو کہ 2 حصوں میں ہے, یوٹیوب پر مرزا جی کے اپنے چینل پہ اور مرزا جی کے پیچھے جتنے بھی رافضی کھڑے ہیں جو مرزا صاحب کی ویڈیوز کو پروموٹ کرتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے چینل سے اس ویڈیو کو لانچ کیا. مرزا جی کے چینل پہ ہمیں ایک اشتباہ ہے. مرزا جی نے اس ویڈیو کا ایک حصہ اپلوڈ کیا ہے 2010 میں, 2011 میں, 2016 میں, اور دوسرا حصہ مرزا جی نے اپلوڈ کیا ہے 2017 میں. جزاک اللہ. دوسرا حصہ مرزا جی کی طرف سے جو اپلوڈ ہوا ہے وہ 2017 میں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کنٹینیوسلی مرزا جی نے اس مجلس کو جاری رکھا تھا تو کسی بھی واقعے کی وجہ سے مرزا جی دوسرے حصے کو اپلوڈ نہیں کر پائے, اسے اپلوڈ انہوں نے سال بھر میں کیا. یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا جی کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈیٹڈ ہوتی ہیں, تو ممکن ہے کہ اس میں مرزا جی نے اتنی غلطیاں کی ہوں, ایسی دھوکے بازیاں کر رکھی ہوں کہ سننے والے ساتھ والوں کو بھی ہوا کہ بس ٹھیک ہے اس میں تو کچھ نہ کچھ کرو, یہ ایسے اپلوڈ مت کر دینا, بڑا بنڈ ہو جانا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جی نے دوسرا حصہ بنایا بھی سال بھر کے اندر ہے. تب بہرحال اور بھی کچھ ہو سکتا ہے, یہ تو محض ایک زن ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے ہماری بات. لیکن ہم مرزا جی کے جو یعنی کہ ویڈیو کو جو ہم نے یعنی کہ دونوں حصوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ 4 گھنٹے 46 منٹ تقریباً جو ہے وہ بنتے ہیں. تو 4 گھنٹے 46 منٹ کے ہم 30 منٹ کر کے اس کے جوابات یعنی کہ کریں گے اور اس کو پھر مرج کریں گے ہمارے ان کرم فرماؤں کے لیے جو کہتے ہیں کہ پوری ویڈیو کا جواب نہیں دیتے, تو ہم ان کے لیے پوری ویڈیو بھی ایک مرج کر کے انشاءاللہ دے دیں گے. باقی جو ہے جب یہ ویڈیو پوری مکمل ہو جانی ہے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں گے ان بھائیوں کے لیے کہ جو مرزا کے اعتراضات کو فردن سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں. بہرحال مرزا جی کہتے ہیں بھائیوں, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو کس طریقے سے ٹیمپر کیا اور آپس میں فرقوں میں بڑھ گئے. فتقطعوا امرهم بینہم زمرا, پس انہوں نے کاٹ دیا اور پارا پارا کر دیا اپنی جمعیت کو. اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا اس کو توڑ دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں تو ہمارے پاس یہ ایسڈ بھی تو موجود ہے. اور سیم اینالوجی اس امت کے اندر بھی آ گئی جس کی پریڈکشن امام کائنات سید الاولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. اب یہاں ذرا سمجھیے گا بات کو. مرزا جی نے یہ جو ابتدا کی ہے اپنی اس ویڈیو کی, یعنی اس کے اندر مرزا جی بظاہر پچھلی امتوں کے حوالے سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ جی وہ پچھلی جو امت تھیں وہ آپسی تنازعات اور اختلاف کا شکار ہوئی. انہوں نے مرزا جی کا ترجمہ فتقطعوا امرهم بینہم زمرا, پس انہوں نے کاٹ دیا اور پارا پارا کر دیا. کس کو؟ اپنی جمعیت کو. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا اس کو توڑ دیا. کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہ مرزا جی یہاں تک بتا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں تو ہمارے پاس یہ ایسڈ بھی تو موجود ہے. مرزا جی نے تاثر یہ دیا ہے کہ وہ فرقوں پر ہٹ کر رہے ہیں, وہ بظاہر فرقوں پر ہٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھے ذرا اس بات کو. پہلی چیز تو یہ ہے مرزا جی یہاں فرقوں پہ ہٹ کر نہیں رہے. اصل میں مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ میں صحابہ کے حوالے سے جو بات کروں گا میری بات کے خلاف بات کرنے والا فرقہ واریت کا شکار ہے جو اس آیت کا مخاطب ہے. جیسے کہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. انہوں نے یہ بات کی کہ ابتدا میں سنی شیعہ دڑاڑے کی بحث کی ہے، یعنی کہ مرزا صاحب اس آیت کو ڈائریکٹ سنی شیعہ اختلاف کی طرف لے کر گئے. 12 آپ سمجھیے گا، اس طرف ہو کے بیٹھے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 458 پہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو. سورہ انبیاء میں اس کی تفسیر و تشریح گزر چکی ہے. امتم واحدتن کی جن امتوں کی طرف حضرات انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے انہوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے کر دیے اور جس گمراہی پر اڑ گئے اسی پر نازاں و فرحا ہو گئے، اس لیے کہ اپنے نزدیک اسی کو ہدایت سمجھ بیٹھے. اب یہاں اس بات کو سمجھیں، یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت سے دین میں تفرقے کی بحث کی ہے، تاریخی عنوانات کے اندر نہیں. یہاں اللہ رب العزت نے دین میں تفرقے کی بحث کی ہے، تاریخی عنوانات کے حوالے سے نہیں. آپ دیکھیں مرزا صاحب کی عیاری. مرزا صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تاریخی حوالہ جات کی روح سے کریں گے اعتراضات. اسے تسلیم نہ کرنے والے کو مرزا صاحب تانا دیتے ہیں فرقہ واریت کا، اور مرزا صاحب اس پہ آیت وہ پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے دین میں تفرقہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے، تاریخی واقعات کو لے کے نہیں. کتنا فرق ہے بات کا. سننے والے کو بظاہر یہ لگتا ہے مرزا جی نے بالکل صحیح آیت پڑھی ہے اور مرزا جی نے بالکل صحیح فٹ کیا ہے کہ یہ علماء یہ دین کو چھپا لیتے ہیں، دین کو بیان نہیں کرتے. گویا کہ یہ مرزا صاحب کے معنی میں بیان کردہ لولی لنگڑی تاریخ کا اگر علماء یا ہمارے لوگ ذکر نہیں کر رہے، مرزا صاحب اس کو کہتے ہیں اختلاف کرنا. کتنا فرق ہے اس بات کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مرزا صاحب کا عنوان تھا، بھائی نے توجہ دلائی کہ مسئلہ نمبر 159 ہے، 159. ٹھیک ہے، 159 کا یہ پارٹ 1 ہے. اس میں یہ مرزا صاحب نے عنوان رکھا ہے 100 کوشچن آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. یہ اس ویڈیو کا پورا نام ہے. 12. اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ مرزا جی نے یہاں پہلے تو یعنی آیت وہ فٹ کی ہے کہ جس آیت کا تعلق دین کے اندر اختلاف کرنے کے حوالے سے ہے، تاریخی عنوانات کے اوپر نہیں. پھر یہ دیکھیں کہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات ہے. میں یہاں بتا دوں مرزا جی آگے اس چیز کی طرف توجہ دلائیں گے کہ میں سلف کا فہم بیان کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی عبارات کا وہ فہم تو نہیں چلے گا جو مرزا صاحب یا میں بیان کروں گا، فہم وہ چلے گا جو سلف نے بیان کیا تھا. ہم نے قرآن کی آیت میں اپنا فہم نہیں بتایا، جو مفسرین ہیں وہ جو بات بیان کرتے ہیں ہم نے وہ بیان کیا. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 466 ہے. اس کے اوپر حافظ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں فتقطعوا سے مراد ہوگا کہ امتیں متفرق ہو گئیں، انہوں نے ایک دین کو اجتماع کے حکم کے بعد بھی کئی ادیان بنا ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی رائے اور گمراہی پر خوش ہے، یہ گمراہی کی انتہا ہے. اب آپ سمجھے ذرا کہ امام قرطبی توجہ یہاں فرقوں کی علیحدگی کی نہیں کر رہے ہیں، یہاں امام قرطبی توجہ دلا رہے ہیں امتیں علیحدہ ہوئی ہیں. فتقطعوا بینہم امرا، یعنی کہ یہ جو علیحدہ علیحدہ ہوا یہ فرقے نہیں ہوئے، امتیں مراد. ایک مسلمان ہونا تھا وہ بنے یہودی اور عیسائی، اور خود مرزا صاحب بھی ابھی حدیث بیان کر کے نا یہی توجہ دلائیں گے، وہ بنے یہودی یا عیسائی. تو اس کا مطلب کہ آیت کے اندر سنی شیعہ اختلاف کی بحث نہیں تھی، آیت کے اندر بحث تھی یعنی کہ اختلاف ادیان کی. آگے وہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خبردار تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں داخل ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا اور وہ جماعت ہے.
اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور یہ زائد روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، دیکھو مرزا جی کی کیسی میت اٹھے گی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یعنی آیت میں تفرقہ ڈالنے سے مراد بھی اگر دو فریق جو تفرقہ ڈالتے ہوں، ان میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روح سے آیت کے معنی بیان کر کے توجہ کیا دلا رہے ہیں کہ دو فریق میں سے حق پر کون ہوگا؟ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور لطف کی بات دیکھیں کہ مرزا صاحب انہی سے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ گئے، کیسی مکاری ہے مرزا صاحب۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اسی آیت کے اندر جو حق کا معیار ہے یعنی صحابہ، مرزا صاحب یہی آیت پڑھ کے ان سے اختلاف کرنے بیٹھیں گے آگے، آپ اندازہ کریں۔ اور عوام کہہ رہی ہے کہ مرزا جی ہمیں صحیح بات بتا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے بیان کیا ہے۔ یہ بیان ہے کہ آیت میں اور حدیث میں جس افتراق سے ڈرایا گیا ہے وہ اصول دین اور قواعد دین میں ہے۔ آیت میں جس افتراق سے ڈرایا گیا ہے، جس کی فرقہ واریت سے ڈرایا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ اصول دین اور قواعد دین ہے، وہ تاریخی واقعات و حوالہ جات نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے دیکھو بات۔ مرزا جی کہہ رہے تھے نا میں سلف کا فہم بتاؤں گا، آپ دیکھیں کہ مرزا جی نے ان آیات کے لیے سلف کا فہم نہیں بتایا۔ جہاں مرزا جی آگے اپنا رٹا ماریں گے جیسے کہ ہم پڑھیں گے، مرزا جی نے یہاں جو مفسرین نے اس آیت سے مراد حدیث کی روح سے آیات دیگر آیات کی روح سے بیان کیا، مرزا جی نے اپنے لیے پھانسی کا پھندا تو پسند کر لیا، ڈوب کے مر جانا تو پسند کر لیا، مرزا جی نے اس کو بیان کرنا پسند کرا۔ پھر دیکھیں، کیونکہ اصول و قواعد پر ملل کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ملت کا اطلاق کس پہ کیا گیا ہے؟ اصول و قواعد پہ، تاریخی روایات پہ نہیں۔ اور بیان فرمایا کہ ان ملل میں سے، ملتوں کی جمع ملل، ان ملل میں سے کسی چیز کو پکڑنا دخول النار کا موجب ہے۔ اس قسم کا حکم فروع میں بیان نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کا ایسی آیتوں کو فروعی مسائل کے اختلاف میں بیان کیا جاتا نہیں، کیونکہ یہ ملل کے متعدد ہونے اور آگ کے عذاب کا موجب نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھے ذرا بات کو کہ مرزا جی یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فروعی مسائل تک کے اوپر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مرزا جی اس کو تاریخی اختلافات کی طرف دے رہے ہیں اشارہ، اس کو صفین اور جمل کی طرف مرزا جی اس کو اشارہ دیں گے، آپ اندازہ کریں۔ پھر آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 48، کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد ہے کہ زبرہ یعنی وہ کتب جو انہوں نے خود وضع کی اور گمراہیاں جو انہوں نے خود گھڑ لیں، یہ ابن زید کا قول ہے۔ بعض علماء نے کہا انہوں نے کتب کو جدا جدا کیا اور ایک فرقہ نے صحف کی پیروی کی، ایک فرقے نے تورات کی پیروی کی، ایک فرقے نے زبور کی اور ایک فرقے نے انجیل کی پیروی کی، تمام نے ان کتب میں تحریف اور تبدیلی کی۔ آپ دیکھیں ذرا، یہ جو فرقہ جس نے صحف کی پیروی کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ایک فرقہ جس نے تورات کی پیروی کی، یہود، ایک فرقہ جس نے زبور کی پیروی کی، مجوسی، ایک فرقہ جس نے انجیل کی پیروی کی، عیسائی۔ یعنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اہل مذاہب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتب میں تحریف اور تبدیلی کی۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ انہوں نے آپس کے معاملے کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سے مراد یہ آپ کی یہ والی سنی شیعہ اختلاف کی بات نہیں تھی، وہ جو انہوں نے اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا اور وہ دیگر مذاہب میں تبدیل ہو گئے، یہ اشارہ اس کی طرف تھا۔ ہاں، یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک چیز کی طرف اور توجہ دلاؤں۔ ہو سکتا ہے مقلدین مرزا صاحب یہ کہیں کہ آپ تو جو نا فرقہ وارث کو ہوا دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں مرزا جی کیوں نہ اگر فرقہ وارث کے خلاف پڑھنا چاہ رہے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھ لیتے، مرزا جی آیت پڑھ لیتے،
مرزا جی نے یہ آیتیں کیوں چنی پڑھنے کے لیے؟ وجہ یہ ہے کہ مرزا جی اگر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پڑھتے تو آپ کا اگلا ہی حصہ یہ ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی اور اللہ کی سنت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ مرزا جی آیت صحابہ کے خلاف پڑھنے جاتے ہیں، اس آیت میں تو صحابہ کی فضیلت ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اس لیے مرزا جی نے جان بوجھ کر اس آیت کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ مرزا جی اور مرزا جی کو جو ڈکٹیشن لکھ کے دیتے نا، انہوں نے جان بوجھ کے یہ آیت اٹھائی، اور عام پبلک کی وہ جو خود مرزا جی نے جیسے کہ بتایا عام پبلک کس قسم کی ہے، وہ مرزا جی کا مخصوص انداز، جو مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے اندر مرزا جی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا ہے۔ تو مرزا جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو دے رہے ہیں؟ یعنی کہ ڈاؤٹ کا یہ بینیفٹ تو مرزا جی کو مل رہا ہے۔ مرزا جی ڈاؤٹ دے رہے ہیں آج کے کمزور، مرزا جی کا بقول، آج کے کمزور مسلمان جس کو دین ٹوٹا پھوٹا پہنچا ہے، اور مرزا جی کو جبرائیل دے کے گئے۔ سمجھے وہ بات یا نہیں؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ مرزا کی اچھی باولی اترنے والی ہے۔ اور دیکھیں ذرا سمجھیں کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے آپ کے کل حزب، یعنی ہر فریق اور ہر ملت، بما لدیہم یعنی جو دین ان کے پاس تھا، فریحون اس پر خوش تھے۔ یہ ہے سلف کا فہم۔ دیکھو اس آیت کا معنی آیا، دیکھو اس آیت کا معنی آیا کہ کل حزب یعنی ہر فریق ہر ملت، بما لدیہم یعنی جو دین ان کے پاس تھا، فریحون اس پر وہ خوش تھے۔ یہاں سنی شیعہ فرقے کی بات۔ اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں تو وہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں تو ہمارے پاس ایسٹ بھی تو موجود ہے۔ یہود و نصارہ نے کبھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں؟ کیا مرزا جی کو سننے والے کبھی تو غور کریں نا اس بات کے اوپر، کبھی تو غور کریں کہ کیسے یہ آدمی پھینکتا رسیاں ہیں، دکھاتا صاحب۔ یہ وہ جادوگر ہے، پھینکتا کیا ہے؟ دکھاتا صاحب۔ کہ جی وہ اس بات پہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں، ہمارے پاس یہ ایسڈ بھی موجود ہے۔ کبھی یہودی اور عیسائیوں نے کہا ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں؟ مرزا جی کبھی ان کے منہ پہ تو بول کے دکھاتے ہیں بات۔ اور سیم اینالوجی اس امت کے اندر بھی آ گئی، جس کی پریڈکشن امام کائنات سید الاولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرما دی تھی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، آپ حدیث میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اسی کانٹیکسٹ جو مرزا جی کہہ رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3456، صحیح مسلم میں 6781 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5361 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم، بالش با بالش، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جوئش اور کرسچنز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو خرابیاں یہود و نصارہ میں آئیں وہ اس امت میں من وعن اسی طریقے سے آئیں گی۔ سنو میں توجہ سے میری بات ہو، یعنی مرزا جی نے خود ہی اقرار کر لیا۔ دیکھو میں نے جو امام قرطبی، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آیت کے معنی اور مفہوم کو جو بیان کیا، خود مرزا جی نے بھی اقرار کر لیا کہ اس کانٹیکسٹ میں جو بات ہے وہ مرزا جی والی نہیں ہے کہ اس سے مراد سنی شیعہ اختلاف ہے، اس کانٹیکسٹ میں جو بات ہے وہ یہود و نصارہ کا اختلاف ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو امت ہے وہ ان کے قدم با قدم چلے گی۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے نا، جیسے یہ امت ان کے قدم با قدم چلے گی تو اس سے مراد صحابہ، اس سے مراد تابعین؟ مرزا جی تو کہیں گے شاید ہاں اس سے مراد صحابہ میں خرابی آئیں گی، یہود و نصارہ والی، اس سے مراد تابعین، اس سے مراد تبع، شاید یہ کہنے نہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے، نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین، اگر یہ خرابیاں ان میں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے آپ اس حدیث کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اگر آپ صحابہ کے والے سے جو ان میں آپ سے مشاجرات جو ہوئے ان پر آپ سے جو ابھی مرزا جی آگے کہیں گے مجھ پر وقتاً فوقتاً سوالات آتے ہیں تو میں نے یہ پورا پروگرام تیار کیا اس کے لیے، اگر آپ اس کے لیے بیٹھے تھے تو آپ نے یہ حدیث کیوں پڑھی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جی مراد یہ ہے کہ میں نے اس حدیث کو اس لیے پڑھا تاکہ میں یہ بتاؤں کہ جی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی یہود و نصارہ کی طرح چھپا لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس لیے اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ والی خرابی ہے کہ جس طرح وہ اپنے دین کی باتوں کو چھپا لے کرتے تھے، یہ بھی صحابہ کے اختلافات کو چھپا لیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو بات یہ کہ ہم کہیں گے مرزا جی اب بس کر دو کہ یہ کہاں پر قرآن اور حدیث تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ حضرات جو چھپاتے تھے وہ اپنے تاریخی معاملات کو چھپاتے تھے؟ چھپانے کا جو حکم آیا وہ تو ان کا دین آیا ہے، تاریخی معاملات تو نہیں آیا۔ آپ جو الزام ہم پہ لگا رہے ہو تاریخی روایات کو لے کے، تو دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے نہیں؟ اچھا جی، پھر دیکھیں، میں آپ کو امام بخاری کی کرامت بتاؤں۔ امام بخاری کو بھی پتہ، یعنی کہ امام بخاری کرامت دیکھیں کہ وہ یعنی اس وقت شاید انہیں انداز ہوگا اس جیسے جنگلی بھی پیدا ہوں گے، مرزا جی جیسے جنگلی اور اس کو سننے والے جنگلی جو اس کے اندھے مقلدین ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اب وہ بتائیں مرزا جی نے جہاں سے روایت پڑھی ہے، حدیث نمبر مرزا جی نے ہی بیان کرا 3456 بخاری میں۔ اب بتا 3455 حدیث کیا ہے صحیح بخاری میں؟ سنو ذرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی نبی انتقال کر جاتا تھا تو دوسرے ان کی جگہ آ موجود ہوتے تھے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ بھائی بڑا توجہ طلب بات ہے، میں عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں، مرزا جی کی ایسی میت اٹھنے والی ہے کہ بات چھوڑ دو۔ عربی عبارت یہ ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونَ خُلَفَاءُ۔ بھائی مرزا جی کے انداز میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3455 پر سرٹیفکیٹ ہے مرزا محمد علی کی موت۔ سنو، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد ہوں گے خلفاء فَيَكْثُرُونَ، اور وہ اکثر ہوں گے، 12 ہوں گے۔ مرزا جی کو فیصلہ کرنا پڑے گا، 12 ہوں گے فَيُكْثَرُونَ کہ اکثر ہوں گے۔ اب مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا سوال ہے کہ مرزا جی کو کالی کافی پلاؤ کہ جو وہ سمت بون سنگ کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہوش میں آئے، بیٹھے بتائیں کہ کیا 12 خلفاء والی حدیث کا تعین کرو گے؟ اس سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 سے کہ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور اکثر ہوں گے، اور اکثر ہوں گے، 12 کا عدد سے بھی زیادہ ہوں گے، 12 تو افضل ہوں گے۔ اور اگر مرزا جی کہنی جی آپ خود معنی کر رہے ہو تو ہم کہیں گے مرزا جی ہار مانی، مرزا جی آپ کر دو، بخاری کی اس حدیث کو، صحیح مسلم کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھو، آپ معنی کر دو مرزا جی، آپ 12 میں اکثر لے آؤ، ہم مسئلے کا حل کر لیں گے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ 12۔ اس کے بعد مرزا جی آگے فرماتے ہیں کہ اب وہ اس آیت کو یاد کر لیجئے، سورہ مومنون آیت نمبر 53، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ شروع ہی میں جو اسلام میں دڑاڑ پڑ گئی اس حوالے سے کہ ایک طرف اہل سنت، دوسرے وہ اس پر بڑے خوش ہو کہ ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں، لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسٹ موجود ہے، صحابہ کی محبت ہے، باقی چیزیں ہیں۔ اہل تشیع وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ چلیں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے۔ دونوں اپنی اپنی ان چیزوں کے اوپر خوش ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آپ دیکھیں جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا، مرزا جی نے آیات کو کہاں فٹ کیا ہے؟ سنی شیعہ اختلاف ہے، جبکہ تعلق تھا نہیں، لیکن کیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آگے ایک لطیفہ سمجھا۔ اچھا، اہل سنت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں گے، ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ ایسٹ ہے، وہ چیزیں نہیں، وہ کیا؟ نہیں سمجھے وہ بات کو؟ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس یہ ایسٹ موجود ہے، اور یہ کیا؟ صحابہ کی محبت ہے۔ تو وہ چیزیں نہیں سے مراد کیا ہے؟ مرزا جی نے بتایا یہ ہے مرزا جی کی مکاری۔ آپ سمجھو یہ ہے اس آدمی کی مکاری۔ کیا نہیں ہے بھائی، کیا نہیں ہے؟ آپ ذرا دیکھنا، میں جملوں کو بیلنس کرتا ہوں۔ مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ
ہمارے پاس چلے وہ چیزیں نہیں، لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسٹ موجود ہے، صحابہ کی محبت ہے، باقی چیزیں ہیں۔ اہل تشیع اس بات پر خوش ہے کہ چلے ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے۔ اب اہل سنت کے پاس جو وہ نہیں تھا اور جو اہل تشیع کے پاس مرزا جی بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، تو کچھ بات سمجھ میں آئی کہ مرزا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مرزا جی اپنے سننے والوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اور دیکھو مزے کی بات دیکھو آپ، خالی اس کے بعد بھی ہمارے اندر ایسے چوچو موجود ہیں جو اس آدمی کو سنی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ آدمی اہل بیت کی محبت میں سچا ہے اور اگر آدمی اس جملے میں بھی سچا ہے کہ محبت اہل بیت اہل سنت کے پاس نہیں ہے، تو فیصلہ کرو، اگر یہ آدمی محب اہل بیت ہے تو یہ اہل سنت تو نہیں ہوگا نا، یہ اہل سنت تو نہیں ہوگا نا۔ اور اگر یہ کہے کہ نہیں محبت اہل بیت اہل سنت میں ہے، تو بھائی پھر کیا چیزیں ہیں جو اہل سنت کے پاس نہیں ہے؟ سب کچھ تو ہے۔ جس کے پاس محبت صحابہ و محبت اہل بیت ہو، اس کے پاس تو گویا ساری دنیا ساری کائنات کا خزانہ ہی آ گیا نا۔ اب پھر رہ گئے صرف نیپال والے، مرزا جی والے، باقی ہمارے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اچھا جی، دونوں اپنی ان چیزوں کے اوپر خوش ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اس کانٹیکسٹ میں محرم الحرام 1438 ہجری میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ وقتاً فوقتاً جو مجھے ای میلز ملتی رہتی ہیں میرے ای میل ایڈریس پر mirza@yahoo.com پر، اچھا صاحب صاحب مرزا جی اپنا ای میل ایڈریس بھی بتا گئے، چلو کسی کو بھیجنے ہو تو کرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی یہ سوالات آتے ہیں، تو ان تمام سوالوں کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب دی جائے اور ایک کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا جائے ویڈیو کے اندر، تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ایسٹ ہو جائے۔ اچھا مرزا جی کے جو نا مریدین کے لیے ہم بتائیں کہ یہ ایسٹ نہیں ہے، ایسڈ ہے، یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ ایسڈ ہے، ایسڈ ACID تیزاب، یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ ایسڈ ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو گلا دے گا، قیامت کا آپ انتظار نہ کریں، اس سے پہلے گلا دے گا۔ صحیح؟ اچھا جی، کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک ڈیٹیل کوشچن آنسر سیشن ہے، یہ کہتے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ڈیٹیل کوشچن آنسر سیشن ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ ملا کر تقریباً 100 کے قریب سوال بنیں گے، شاید اس سے بھی زیادہ بن جائیں۔ ہم نے اب تک مرزا جی کے 2 گھنٹہ 18 منٹ 51 سیکنڈ کی ویڈیو کی یعنی کہ حوالہ جات وغیرہ نکالنی ہیں، جس کے ہم وقتاً فوقتاً 4 کلپس میں جواب مکمل کر کے مرزا کے مقلدین کے لیے تو پوری ایک ویڈیو بنائیں گے نا انشاءاللہ، پوری کی مرچ کر کے دے دیں گے، سنتے رہو آرام سے۔ پرتگال بھی تو دیکھتے ہو، اتنے سارے سیزن، ہماری ویڈیو بھی دیکھ لینا، 10 گھنٹے کی کیا ہے اس میں۔ اچھا جی سنیں، کہہ رہے مرزا جی کہہ رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ملا کر تقریباً 100 کے قریب سوال بنیں گے، شاید اس سے بھی زیادہ بن جائیں۔ 2 گھنٹہ 18 منٹ 51 سیکنڈ میں تو صرف 16 بنے، باقی بچتے ہیں 2 گھنٹے 24 منٹ، باقی بچتے ہیں 2 گھنٹے 24 منٹ۔ اب بقول مرزا صاحب کے 100 تو ہیں، 100 سوالات تو ہیں، شاید زیادہ بن جائیں، تو اگر 100 ہے تو مطلب 16 ہو گئے 2 گھنٹے 18 منٹ میں، تو بچے 2 گھنٹہ 24 منٹ میں 86 ہونے چاہیے نا، 84 ہونے چاہیے نا۔ وہ تو انشاءاللہ ہم یہ جب ویڈیو مکمل ہوگی نا، مرزا جی کے مقلدین اور وہ جو مرزا جی کو یوں سن رہے ہوتے ہیں نا، وہ سامری کی گائے کی طرح، ان کو ہم دکھائیں گے کہ سوالات کی ٹوٹل گنتی کتنی ہوئی، اور جو مرزا جی شروع میں بڑے عالمانہ تو 100 کے قریب تو بنیں گے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بہرحال، تو اب یہ جو سوالات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے بسا اوقات ریفرنسز دیتے ہوئے کافی ساری ڈیٹیل چیزیں بھی آئیں گی۔ یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک چیز بتاتا جاؤں، ہو سکتا ہے سننے والوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہو ابھی تو ایک جملہ پڑھے، ابھی مجبوری ہے۔ پھر کل کو یہ نہ کہتے ہیں مرزا جی جیسے کہتے ہیں ہمارے نا چھوٹے چھوٹے کلپ اٹھا کے بس ان کا جواب دے دیتے ہیں، مکمل ویڈیو کو تو دیا نہیں۔ ہم مکمل کا دے رہے ہیں تاکہ آپ کنگن کو آرسی کیا اور ہمیں فارسی کیا، کہ مرزا جی کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم مرزا جی کے لیے تو مثال دے بھی نہیں سکتے۔
لیکن میں کوشش کروں گا کہ جن چیزوں میں آلریڈی لیکچرز ریکارڈ کروا چکا ہوں میں ان کے حوالے باقی چیزوں کو مختصر بیان کر دیا جائے، کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنس کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی غامدی صاحب کرتے ہیں، وہ اپنا موقف دے دیتے ہیں، باقی لوگ بھی اپنا موقف دیتے ہیں، تو آپ بھی دیا کریں. تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنسز بیان نہیں کرتے ہوئے. تو کیا کہ آپ سمجھتے آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں. آج مرزا صاحب اتنا بڑا آئیکن جو بن چکے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں مرزا صاحب کی اسی ویڈیو سے ہم نے مرزا صاحب کے آئیکن بنے ہوئے جو ویڈیو کچھ جملے نا وہ ہم نے الگ کیے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں، آپ ویسے بھی سنیں، ان کا وقت آئے گا وہ ہم ان جملوں کا ویسے بھی جواب دیں گے. جیسے مرزا صاحب جو آئیکن بن چکے ہیں وہ اپنا آئیکن ہونا اس طرح بتاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. مرزا جی اپنے لیے کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ عربی والا آزمائش بن گیا ہوں. میرا ایک بھی لفظ نہیں ہے. گو اگر میرا لفظ ہو تو جو چور کا حال وہ میرا. یہ مرزا جی کے الفاظ ہیں. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. مرزا جی کے الفاظ ہیں. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. اب ہم مرزا صاحب کے مقلدین سے بات کریں گے. بھائی دیکھو ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہمیں مرزا جی نے خود کہہ دیا کہ مجھے فتنہ کہو. تو اگر ہم مرزا جی کو فتنہ کہیں تو آپ کو ناراض ہونا چاہیے. تو آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا والا فتنہ کہو. تو ہم تو فتنہ ہی کہہ دیتے ہیں، ہمارے لیے اتنا بہت. تو اس کے بعد ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لی پھر ذرا بات کو. اچھا مرزا جی کہتے ہیں کہ مجھے فتنہ کہو. ایک طرف مجھے کہتے ہیں آپ آئیکن بن چکے ہیں. میں ایسا نہیں سمجھتا. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ نے خود بتا دیں. آپ خود کو فتنہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں تھوڑی وہ شاجی سانو بھی عربی آندھی ہیں. بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے پنجابی نہیں آتی. میں مرزا صاحب کا نہ تو ایکسینٹ استعمال کر سکتا ہوں نہ الفاظ. اس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ قریب قریب پہنچ جائیں گے. جو مرزا صاحب کو تھوڑی تھوڑی عربی آتی ہے تو ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی پنجابی سمجھ میں تو آتی ہے نا. تھوڑی بہت شاجی سانو بھی عربی آتی ہے. قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے. احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. یہ ہے مرزا صاحب کا علمی. اس ویڈیو میں مرزا صاحب نے اپنا علمی لیول بتایا کہ ثانوی عربی تھوڑی بہت ثانوی عربی تھوڑی. اور آپ حیران رہ جائیں گے اسی ویڈیو میں مرزا صاحب نے آگے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو مرزا جی کا جو پمفلیٹ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، مرزا جی نے کہا یہ میں نے عربی میں لکھا ہے. اسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. مرزا جی کہتے ہیں میں نے کس زبان میں لکھا ہے؟ جنوں میں بکرا ہوں جانے کیا، خدا نہ کرے سمجھے کوئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ مرزا جی اور مرزا جی کے مرزا جی کا مقلدین میں بس سنے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے آدمی کہاں سے گھیر کے مار رہا ہے. کچھ اندازہ ہو رہا. سنو ذرا. اچھا مرزا جی کہتے ہیں کہ وہ تعارف دیکھو مزہ نہیں آئے گا نا. تعارف مرزا جی کا پورا ہونا چاہیے. مرزا جی آئیکن بن گئے نا. مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں 2 مرتبہ میں تو نقال ہوں نا. میں کیا ہوں؟ صرف نقل کرنے والا جس کو تھوڑی عربی بھی آتی ہے، جو قرآن کی مکمل عربی جانتا ہے، جو قرآن کی مکمل عربی جانتا ہے. ٹھیک ہے. جو فتنہ جو کیا ہے خود بقول اس کو وہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرزا جی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں، جس پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے. اسی ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہے اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے مرزا جی کی سب سے پہلے اسی ویڈیو سے بسم اللہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں ہیں، جس پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا، مجھے فتنہ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطیاں ہوئی. آپ سمجھو ذرا اس بات کو. یہ آدمی آئیکن بن جائے، یہ آدمی عربی بھی بولے، یہ آدمی عربی میں کتابچہ بھی لکھے. اس سے ابھی تک آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. مرزا جی کے مقلدین کو ماننے ہوتے ہیں مرزا جی سے بھلا غلطی ہوئی ہے نہیں. اس سے آج تک کوئی غلطی نہیں. مرزا جی خود ماننے ہوتے ہیں مجھ سے غلطیاں ہوتی نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی. یہ ہے یہ آدمی، یہ ہے یہ آدمی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اپنی جگہ بات آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں. فی الوقت ہم تو صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا.
वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंस के बगैर बताया करें कि आपका मौकफ क्या है इस मसले में। तो मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा है, मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा है। क्या है बुत परस्ती? मिर्जा जी कहते हैं कि गांधी साहब भी करते हैं, वो अपना मौकफ दे देते हैं, बाकी लोग भी अपना मौकफ देते हैं, तो आप भी क्या करें। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौकफ जो लोग दे देते हैं साथ रेफरेंसेस बयान नहीं करते। इन्हें मौकफ बयान करना, साथ रेफरेंसेस ना देना, समझ? ये क्या है? अपना मौकफ बयान करना, ये बुत परस्ती है जिसकी तरफ लोगों को लगाया जाता है। ऐसे ही है ना भाई मेरे प्यारे? मिर्जा जी के बकौल तो ये बात ये इसी तरह अंदाज में है ना। अच्छा, अब आप देखें, गौरतलब नुक्ता है, एक तरफ तो ये चीज है ना कि मिर्जा जी कहते हैं कि जो मौकफ वाली बात नहीं, और दूसरी तरफ मिर्जा जी इसी वीडियो में एक जगह पर कहते हैं हम अपने मौकफ पर कायम हैं, हम अपने मौकफ पर कायम हैं। इसी तरीके से मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर एक जगह पर यह बात लिखी है, तो मेरे भाई मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है कि वसी रसूल कौन है। मेरा यह मौकफ है कि ना तो वसी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और ना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिमुस्सलाम हैं। मिर्जा जी मौकफ बयान करने को बुत परस्ती करें, अब मिर्जा जी खुद क्या कर रहे हैं? आगे सुनो, इसी वीडियो में मिर्जा जी ने एक जगह कहा है कि अंबिया किराम की विरासत इल्म होता है, वो तकसीम नहीं होता। लिहाजा ये शिया जाकरीन, मैं भी कहूंगा कि अहले तशय्युअ के जाकरीन, वो रोटी रोजी चलाने के लिए इस मामले को इस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस मामले में मेरा मौकफ जो है वो यही है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अगर वो डिसीजन करते तब भी ठीक होता, ये भी करते तब भी ठीक होता। ये मैनेजरियल इशू था, ये विरासत वाला इशू नहीं था। सैयदा फातिमा को पता था रजी अल्लाह तआला अन्हा व अलैहिस्सलाम कि वो ये विरासत तकसीम नहीं होती। तो मेरा मौकफ मेरे लिए काफी है। ये आखिरी वाला जो जुमला है, तो मेरा मौकफ मेरे लिए काफी है। मुमकिन है कि मिर्जा साहब रवानी में बहुत जुमले बोलते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि मिर्जा जी ने ये जुमला इस तरह ना बोला हो, हमने लिखने में गलती की हो। हम मिर्जा साहब से उसने दन रखते हैं, हमने लिखने में गलती हो। लेकिन मौकफ वाली जब बात है, जब मिर्जा साहब ने कहा आप तो आइकन बन चुके हैं, आप अपना मौकफ दे दिया करें, कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस है, तो मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा। मिर्जा जी इसी वीडियो में आपने कितने ही जगह पर अपने मौकफ बयान करें, कुरान और हदीस नहीं, कुरान और हदीस और सल्फ का मौकफ नहीं बयान करा, आपने अपने मौकफ बयान करे। आपकी अवाम तो आपके हाथों बेवकूफ बन सकती है, वो अवाम वो बेवकूफ बन सकती है जिसके लिए आपने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर में कहा कि आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा है। मिर्जा जी डाउट किसको दे सकते हैं? कमजोर मुसलमानों को, जो समझने वाले हैं उनको मिर्जा जी डाउट दे सकते। सवाल इन्हें पैदा हो सकता, मिर्जा जी बेचारे तो खुद ही जो है वो हैं वलकिन शुब्बिह लहुम, मिर्जा जी तो बेचारे खुद उनमें से एक हैं, वलकिन शुब्बिह लहुम। सुने जरा बात को, कहते हैं काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस भी जो बयान करते हैं उनकी भी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, उनकी नंबरिंग भी, अहादीस भी जो बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते। अभी आगे देखना, ऐसे बट्टे चलाएंगे मिर्जा जी, ऐसे बट्टे, आप बोलोगे कि यार ये आदमी क्या कर, मतलब अगर गुलाम अहमद परवेज अगर आज जिंदा होता तो वो अपना रूहानी फर्जंद मिर्जा को बनाकर चला जाता, किसी और को नहीं। तो यार इसको ही गोद ले लेके पाल लेता, मेरे बच्चे तो मेरे किसी काम आए नहीं, ये मेरा बेटा मेरे काम आ जाता। और ये बेटे वाली बात पर भी कोई हमसे ना चिढ़े कि आप ये इसी तो बदतमीजी कर, नहीं। इसी वीडियो में मिर्जा जी ने बाकायदा ये बात कही है। मिर्जा जी कहते हैं कि ये किफायतुल्लाह सनाबली और सलाउद्दीन यूसुफ साहब ये बाप बेटा हैं, ये रूहानी तौर पर बाप बेटा है दोनों। तो आप जब दो उलमा को आपस में बाप बेटा बना सकते हैं, तो आप तो हैं परवेज की कैटेगरी वाले आदमी, हम आप दोनों को बाप बेटा क्यों नहीं बना सकते चोचो? तो ये बात जरा आप समझें। कहते हैं कि जी वो काउंटर चेक नहीं हो सकता। आप देखेंगे आगे बट्टे चलेंगे सारे, ऐसा पब्लिक को कर देंगे, पब्लिक सुनने वाली भी बोलोगे यार नहीं यार चेक नहीं कर सकता, वो मसला है यार, वो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। कहते हैं कि जी उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सबके सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। तो मैंने इस चीज को जो है वो इसलिए एफसाइज किया है कि रेफरेंसेस दिए जाए ताकि चीजें जो है लोगों के सामने है। मिर्जा जी से कोई पूछो, मिर्जा जी सब बता दिया आपने, वो जो एक मुहद्दिसीन का कदीम तर्स था, सही बुखारी किताबुस सलात बाबो मा अतिम्मा लिर्रुकू हदीस नंबर 16,
یہ طرز ہے نا حوالہ دینے کا کہ آپ نے کتاب بتانا ہے, کتاب میں فصل کون سی ہے وہ بتانی ہے, اس میں باب کون سا ہے وہ بتانا ہے. پھر جب نمبرنگ کا زمانہ آیا تو نمبرنگ, ورنہ تو یہ بتایا جاتا تھا رواؤن ابو ہریرہ, رواہ انس بن مالک. سمجھے یہ بات کیوں نہیں؟ مرزا جی کون سے زمانے کے اندر یہ سلسلہ آیا کہ آپ کیا کریں, آپ کتاب کا نام بتائیں اور نمبرنگ بتا دیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ جو طریقہ ہے حوالہ دینے کا, آپ کتاب بتائیں, فصل بتائیں, باب بتائیں اور حدیث نمبر بتائیں. ہاں میں بتاؤں آپ کو, مرزا صاحب نے عیاری یہ کی ہے کہ مرزا صاحب اس رستے سے اسلام 360 کو فالو کریں گے, پروموٹ کروائیں گے نا. مرزا جی اس رستے سے کیا کر رہے ہیں؟ مرزا جی اس رستے سے اسلام 360 اور اس جیسے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو پروموٹ کروائیں گے کہ لوگوں کے دماغوں میں نمبرنگ گھسڑو. کیا حوالہ اصل میں نمبرنگ ہوتا ہے. پھر لوگ جب کتابوں سے عاجز, کیونکہ آگے میں بتا رہا ہوں نا, یہ آدمی کتابوں سے عاجز کرے گا آگے جا کے. یہ ابھی اتنی نمبروں کی جو بات کریں نا حوالہ, آگے دیکھنا یہ کیسا پلٹے گا. تو سامنے والے کو آپ لے کر آؤ, یعنی نمبرنگ 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 کر کے ذہن بناتے جاؤ, اس کو اسلام 360 پہ لاؤ, اس کو نمبرنگ کے اوپر. اب اسلام 360 وہ ایک کمپیوٹرائز چکر ہے اور سارا ترجمہ وحید الزماں شیعہ کا. میں آگے انشاءاللہ اس کے حوالے دوں گا. جب مرزا نے اس کو اہل حدیث بنانے کی کوشش کی ہے, سمجھے ذرا بات کو. وہاں زیدی شیعہ وحید الزماں کا جو ہے وہ ترجمہ, تو وہاں مرزا جی کے من معنی ترجمہ مل جائیں گے نا, ملیں گے نہیں ملیں گے آپ بتائیں؟ وہ ملیں گے. تو مرزا جی اصل میں وہاں تک لے جانے کے لیے سارا ڈرامہ مرزا جی کر رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں تاکہ جو چیزیں نا وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں. حضرت دیکھیے گا ذرا, جو چیزیں لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں نا, خود مرزا جی کی اپنی حالت کیا ہے. یہ ایک جگہ اسی ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے بولیں گے میں نے نمبر بتا دیا ہے صحیح بخاری کا, ٹھیک ہے, میں کوئی سٹوری بک تھوڑی پڑھ رہا ہوں. ایک طرف تو ٹیون یہ ہے نا مرزا جی کی کہ میں نے اس بت پرستی کو توڑا ہے کہ ریفرنسز بتانے چاہیے, لوگ ضعیف ہو صحیح ہو سب بیان کر جاتے ہیں, تو میں نے تو یہ ایفسائز کیا ہے کہ ریفرنسز دیے جائیں. اور دوسری طرف مرزا جی کی حالت یہ ہے میں نے نمبر بتا دیا ہے صحیح بخاری کا, ٹھیک ہے, میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا. تو اصل بات یہ ہے نمبر بتا کے مفہوم کون سا سنانا ہے, جو اس روایت میں اگر مائکروسکوپ لگا کر بھی ڈھونڈو تو ملے گا نہیں. وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے, وہ کاؤنٹر چیک کر سکے. اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آج بھی ریفرنسز دوں گا, جو حدیث کے نمبر مجھے زبانی یاد ہوں گے بتا دوں گا, ادروائز میں ریفرنسز اتنے دے دوں گا کہ انشاءاللہ میرے لیکچر میں وہ چیزیں مل جائیں گی. تو کچھ چیزوں کو میں اسکپ کرتا جاؤں گا اور سوالات میں صرف اپنا اوپینین رکھتا جاؤں گا. کیا میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ باقاعدہ رسیوں سے سانپ دکھنا شروع ہو گئے ہیں. زیادہ دیر نہیں گزری, تھوڑی دیر پہلے کا ہی جملہ تھا یہ کہ موقف بیان کرنا کیا ہے. تو میں سوالات میں صرف اپنا اوپینین رکھتا جاؤں گا. ظاہر ہے کہ ایک ایک سوال کو اگر ڈیپ کریں گے تو ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جائے گا. ہم کہتے ہیں مرزا جی کبھی آپ ہمارے سامنے بیٹھو اور آپ پنڈورا باکس ہر طرح کا جیسے چاہے پنڈورا باکس آپ کھولو. اگر آپ میں ٹکے بھر کی بھی جرت ہے نا, ٹکے بھر کی, آپ ہمارے سامنے بیٹھو اور آپ بڑھ گئے ٹینشن لیے ہر قسم کا پنڈورا باکس کھولو, ہم اسی باکس میں بند کر کے آپ کو آپ کے گھر میں پارسل کر دیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے نا پیش کی معذرت. اور ظاہر ہے کہ آج کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو اہل سنت کو بری لگیں گی, کچھ اہل تشیع کو بری لگیں گی. ہم نے یقین کرے کہ 2 گھنٹہ 18 منٹ تک تو بہت ڈھونڈا, 2 ہی باتیں ملی ہیں جو شاید اہل تشیع کو بری لگ جائے, 2 ہی باتیں. باقی ساری وہ باتیں بولی جو اہل سنت کو بری لگ جائے. اور ہمارا تو جہاں تک مسئلہ ہے ہمیں تو کچھ بھی برا نہیں لگا سوائے ایک بات کے, میں تو نقال ہوں. کوئی کہ مرزا صاحب نے ہمیں چڑھایا ہے, میں تو نقال ہوں. 2 دفعہ کہہ گئے میں تو سب آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے, میں تو نقال ہوں. کچھ بات بس, ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی برا نہیں لگا. لیکن جب یہ باری آئے گی نا نقال والی, ہم مرزا صاحب کا وہ نقارہ بجائیں گے جس کی کوئی حد نہیں. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں لیکن اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. ڈر لگ رہا ہے چھت میں گر جائے.
اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کے حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے، میں حق بات لوگوں تک پہنچا دوں. منصف مزاج مرزا صاحب، اور یہ وہی مرزا صاحب ہے جو اپنے لیے کہتا ہے، مجھے کہتا ہے ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. منصف مزاج آدمی کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے. یا تو مرزا صاحب فتنہ نہیں ہے، منصف مزاج ہے، یا مرزا صاحب بقول ان کے فتنہ ہیں تب منصف مزاج ہو سکتے. اور اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بھونکنے والا آدمی کبھی منصف مزاج ہوا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آدمی کسی غیر کے باپ پر نہیں بھونکتا. ایک منصف مزاج آدمی کبھی عام کسی آدمی کے بزرگوں کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتا. یہاں تو آپ اس امت کے پہلے طبقے کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہو. آپ پر منصف مزاج سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. اچھا وہ حق بات کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ حق بات کیا ہے. یہ چائنا میں بننے والا ایک سیور ہے جس کے اوپر لکھا ہوا میڈ ان جاپان. یہ حق بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی مرضی کی ایک چیز تیار کی اور اس کے اوپر نام کیا رکھ دیا؟ حق بات. نہیں سمجھے بات کو؟ گویا آپ نے کہا گاجر کاٹا، مولی کاٹے، گوبھی کاٹا اور آپ نے ایک سیلڈ تیار کرا اور سیلڈ کا نام کیا رکھا؟ حق بات. یہ وہ لطیفہ. یقین کریں کہ آپ نے ادھر ادھر کی سب مار موننے کے بعد آگے میری ذمہ داری ہے میں لوگوں تک حق بات پہنچاؤں. یہ ذمہ داری بڑی پوری کر رہے ہیں میرے بھائی. چاہے کسی کو بری لگے تو اسی کانٹیکس میں جو مجھے سوالات ملتے رہے، فیڈ بیک ملتے رہے، ان کو ہم نے سب کو کمپائل کیا. اور اسلام آباد سے الحمدللہ ہمارے بھائی جو ہیں علی الحسن نقوی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کی بھی کافی ایکسپرٹیز ہیں اس فیلڈ میں. ان کی واقعی اس فیلڈ میں بڑی ایکسپرٹیز ہیں. یہ جب سوالات کرتے ہیں، آپ کبھی ویڈیو کے اندر غور کریں، جب سوالات کرتے ہیں تو ان سے رضی اللہ تعالی عنہ جو جملہ ہے وہ پورا بولا نہیں جاتا. ان کی اتنی ایکسپرٹیز ہیں کہ جب یہ آدمی سوال کر رہا تھے رٹے رٹائے نا، سب چیزیں رٹی رٹائی، سب کا سب جو ہے نا یہ رٹا رٹا ہے سب. یہ ایک مرزا صاحب چاہے کتنا ہی یہ بات کہہ لیں کہ یہ جو نا وہ نہیں ہے، پلانٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے نا پلانٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور خود یہ آگے اس کا اقرار بھی کریں گے نا. جیسے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ علی الحسن نقوی صاحب ہی نے ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے. اچھا اس میں علی بھائی میں ان کا لیکچر سن رہا تھا پچھلے دنوں اسی کلپ کی تیاری کے لیے. سمجھے بات کو؟ یہ وہ نہیں ہے جو مرزا صاحب نے کہا کہ میرے پاس وقتاً فوقتاً جو سوالات آتے ہیں میں نے انہیں اکٹھا کرا. نہیں، یہ ہو یہ رہا ہے کہ پیچھے سے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے نا تب وہ بنا کے مرزا صاحب کو وہ طوطے کی طرح رٹوایا گیا. رٹوانے کے بعد ایک صاحب سامنے بیٹھ گئے سوال کرنے کے لیے. سوال کیا ہے؟ مرزا جی اس کے جوابات دے رہے ہیں. وہ جو مرزا جی کو رٹوایا گیا تھا خود مرزا جی نے کہا نا جو مجھے نمبر یاد ہوں گے وہ میں بتا دوں گا، جو نہیں تو میں اپنے لیکچروں کے حوالے دے دوں گا. 12. اچھا جی، تو ان کے پاس بھی کچھ سوالات تھے تو میں نے یہ سوالات ان کے سامنے کیے تاکہ یہ 1 to 1 مجھ سے کوشچن کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آتی جائیں. اور چونکہ ان کا تجربہ بھی ہے اس حوالے سے تو یہ بہتر انداز میں کوشچن کر سکتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ اناؤنسمنٹ کر دوں. اب یہاں میں بھی بات آگے لے جانے سے پہلے آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ آپ سب بھائی بور مت ہوئیے. مرزا جی اور مرزا جی کو سننے والے ہمیں جب سن رہے ہو نا تو اس جگہ سے آ کے یار مہربانی کر کے ہم سے بھی بور مت ہوئیے گا. کیونکہ بات یہ کہ مرزا جی نے اپنا پورا شجرہ نسب بتایا ہے. اگر ہم یہ شجرہ نسب چھوڑ دیتے اسے بتانے نہیں بیٹھتے تب بعد میں ہم پر یہ اعتراض آتا دیکھا کلپ کا ایک حصہ چھوڑ دیا نا اس میں تو بڑے کام کی بات تھی. تو ہم نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہم نے تو ہر بکواس پہ بھی کام دھرے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی. باقی تو اللہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب مرزا جی کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ اناؤنسمنٹ کر دوں، مزید کچھ تمہیدی باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں. ظاہر ہے شاید 3-4 گھنٹے کی نشست یہ جو ہے وہ ریکارڈنگ میں آئے تو وہ چیزیں اس میں آ جائیں. اس میں سے پہلی ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں اور انٹرنیٹ پر تو لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے. میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میرے بھائیوں میری پیدائش کٹر بریلوی خاندان میں ہوئی 4 اکتوبر 1977 اور آج جو ڈیٹ ہے 23 اکتوبر 2016 یعنی تقریباً میری 39 سال ایج ہو چکی ہے اس وقت اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 40 سے کراس کر چکی ہے. تو میں اپنی پیدائش 14 اکتوبر 1977 سے لے کر 2007 کے اینڈ تک تقریباً 30-31 سال تک بریلوی رہا. اس کے بعد کچھ عرصے 2008 میں دیوبندی اور پھر کچھ عرصے اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا. اس کے بعد اسٹڈی کے طور پر میں نے اہل تشیع کو بھی بڑے قریب سے دیکھا
उनकी भी चीजें सुनी पढ़ी और देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सबकी बातें सुनता हूं, जिसकी हक बात है कबूल करता हूं। अच्छा, अब जरा समझिएगा मेरी बात को गौर से ना। नंबर एक, पहली चीज तो ये कि अक्सर लोग मेरे माजी के बारे में जानते हैं, और इंटरनेट पर तो लाखों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। अब कोई मिर्जा जी से पूछे तो फिर दोबारा क्यों बता रहे हो, बेवजह टाइम वेस्ट। भाई बकौल आपके अक्सर लोग आपके मादी को भी जानते हैं, आपने ठेला कहां चलाया, ठेला कहां बंद किया, चूरन किधर बेचा, किधर कहां बस्ते लेकर गए, अक्सर लोग आपके माजी को जानते हैं। सवाल यहां ये पैदा होता है, जब अक्सर लोग आपके मादी को जानते हैं भाई मेरे प्यारे, तो दोबारा लाखों लोगों को दोबारा बता के टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या, छोड़ दो, स्किप कर दो। नहीं, लेकिन मिर्जा जी तो एक आइकन बन चुके, नन्ना मोदूदी मत कहो, फितना कहो। बात आ रही है समझ में नहीं? अच्छा जी, फिर मिर्जा जी ने क्या करा, मिर्जा जी ने यानी पैदाइश 4 अक्टूबर 1977 से लेकर 2007 के एंड तक का बताया कि मैं इस अरसे तक बरेलवी रहा हूं, मैं इस अरसे तक क्या रहा हूं। उसके बाद कुछ अरसे 2008 में देवबंदी और फिर कुछ अरसे अहले हदीस के साथ गुजारा है। भाई तवज्जो, बड़े काम की बात है, मिर्जा जी बड़े काम की चीज की तरफ तवज्जो दिलाया। मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन सुन लेना तो वो समझ में आ जाए मिर्जा जी सारा उनको। और उसके बाद स्टडी के तौर पर मैंने अहले तशय्युअ को भी बड़े करीब से देखा है, उनकी भी चीजें सुनी पढ़ी और देखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सबकी बातें सुनता हूं। मिर्जा जी को अरबी थोड़ी सी आती है, कुरान की अरबी मुकम्मल आती है। मिर्जा जी ने इस पूरी वीडियो में अपने मदरसे का कहीं बताया नहीं, इस पूरे तारुफ में मैंने नाजरा वहां से पढ़ा, स्कूल की तालीम वहां से, कॉलेज की तालीम वहां से, और आला किस्म की वो तालीम जिसके बाद मैंने वाक़या करबला पे रिसाला लिखा अरबी में, उसके लिए मैंने अरबी वहां से सीखी। पता ऐसे मिर्जा जी को पकड़ा जा सकता है, ऐसे मिर्जा जी को पकड़ा जा सकता है। मिर्जा जी को गौर से सुनने की जरूरत होती है। मिर्जा जी कोई कमाल नहीं कर रहे, मिर्जा जी ने लोगों के थूके हुए को चाटा है बस। साहबा पे जितने एतराजात मिर्जा जी ने किए पहले से किताबों में, और मिर्जा जी अपनी इसी रिकॉर्डिंग में बताएंगे किसका थूका हुआ मिर्जा जी चाट रहे हैं, इसी वीडियो में बताएंगे। तो कोई अनोखा नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था हमने पहले उन एतराजात को सुना और उनके जवाबात को सीखा नहीं था, इसीलिए आज मिर्जा हमें अनोखा लग रहा था। जब मिर्जा के पोल उलमा खोलने लगे अब पता लगा कि ये मिर्जा जी की हकीकत थी। सुनो जरा आगे ना, मिर्जा जी 30-31 साल तक क्या रहे, बरेलवी। इसके बाद कुछ अरसे 2008 में देवबंदी और फिर कुछ अरसे अहले हदीस के साथ भी गुजरा। उसको मैं स्टडी के तौर पर अहले तशय्युअ को भी मिर्जा साहब ने करीब से देखा। मिर्जा जी का ये पूरा अगर हम निकालें, जो मिर्जा जी खुद कहते हैं 39 साल उम्र, कितनी 39 साल, 39 साल में से 30-31 में से 31 को भी माफ कर दो, 30 को अगर निकाल दो तो 39 साल में बाकी बचे 9 में 3 ग्रोहों को अगर तकसीम करो, 3 ग्रोह में 9 को अगर तकसीम करो तो हर ग्रोह को 3-3 हिस्से मिलेंगे, देवबंदियों को भी, अहले हदीसों को भी और अहले तशय्युअ को भी। जिसका मतलब यह हुआ कि मिर्जा जी का जब बरेलवियत से पारा घूमा, अब मिर्जा जी का बकौल मिर्जा जी जो है वो यानी कि ये इस सब चीजों की तरफ आए, तो मिर्जा जी टोटल उसमें कितना अरसा रहे, 3 साल देवबंदियों की तरफ, अगर 3 साल भी अहले हदीसों की तरफ माना जाए तो 3 साल अहले तशय्युअ, तो टोटल 3-3 साल तीनों ग्रोहों को मिर्जा जी ने पढ़ा है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आप देखें मिर्जा जी तीनों के सारे उलमा के मुखालिफ बोलते हो, सारों की गलतियां बताने बैठे होते। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जिसको अरबी जबान नहीं आती, आप जिसे उर्दू सही से बोलना भी नहीं आती, आप जो उसूलियात के बारे में बिल्कुल टके भर नहीं जानते, ना उसूल तफसीर, ना उसूल तशरीह, ना उसूल हदीस, ना उसूल मुनादरा, ना उसूल किरत, ना दीगर किसी भी चीज के बारे में आप नहीं जानते, आपके हाथ में अरबी किताब दे दी जाए कि मिर्जा जी यहां से पढ़ के सुनाओ, हराम है जो 2 सतर आप पढ़ जाए, और उसके बाद मिर्जा जी सबके खिलाफ बोले और गुजारा हो बकौल खुद उनके कितना अरसा, 9 साल। तो हमें समझ जाना चाहिए
یہ مرزا جی کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ مرزا جی کے پیچھے ایک پورا حلقہ احباب ہے، مرزا جی کے پیچھے ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے، مرزا جی کو جو ڈکٹیشن دیتا ہے کہ مننے اب یہ بولو، مننے اب یوں کرنا، مننے اب اس عالم کے پیچھے لگ جانا، اب اس سے بدتمیزی کرنا، اب مننے اس کے اوپر بولو، اب مننے یوں ہو جاؤ، کیونکہ مننے کو تو مشہوریت چاہیے۔ مننے کے لیے تو شاعر نے اپنے شعر کے اندر کہا ننا موتو دکھو یار، خود کہہ رہا ہے مجھے فتنہ بولو، وہ ہم بول لے رہے ہم نے منہ بول دیا، ناراض نہیں ہوئے ایسے نا۔ آپ دیکھیں شاعر نے جب اپنے شعر میں کہا جب بدنام بھی ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا، تو مرزا جی نے نام کے چکر میں بدنام ہو جانا پسند کر لیا، نام جانے دیا، نام جانے نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ میں 30-31 سال بریلوی رہا، 2008 میں دیوبندی طرف گیا، پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزارا، اس کے بعد اسٹڈی کے طور پر میں نے اہل تشیع کو بھی بڑے قریب سے دیکھا، ان کی بھی چیزیں سنی پڑی اور دیکھی۔ میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں دوبارہ سے، آنکھ سے جاگنے کی نہیں دماغ سے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے، سنیں ذرا بات کو۔ مرزا جی 30-31 سال بریلوی رہے، اسٹڈی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ مرزا جی 2008 میں دیوبندیوں کے ساتھ گئے، اسٹڈی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا، اسٹڈی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن مرزا جی کہتے ہیں کہ اہل تشیع کو بڑے قریب سے دیکھا اسٹڈی کرتے ہوئے، اس کا مطلب مرزا جی نے ٹوٹل جو پڑھا وہ کس کو پڑھا، اور وہ بھی بہت قریب سے اہل تشیع۔ اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی سنیت کے بھیس کے اندر رافضی شیعہ ہے، یہ صرف انہی کے تھوکے ہوئے کو چاٹ رہا ہے بس۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، اور الحمدللہ آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جس کی بات حق بات ہے قبول کرتا ہوں۔ آپ جتنے بھائی مجھے سننے والے ہیں ذہن پہ زور ڈال کر بتائیے گا، مرزا جی نے اب تک کے عرصے میں، جتنے عرصے سے مرزا جی ویڈیو بنا رہے ہیں، اب تک کے عرصے میں مرزا جی نے کتنی باتوں سے اپنی رجوع کیا ہے؟ کون سی حق بات کو قبول کیا آج تک کیا ہے کہ مرزا جی نے کہا پہلے میں غلطی میں تھا، یہ حق بات تھی، اب میں اس کو قبول کروں؟ جبکہ اس کے برعکس اسی ویڈیو میں مرزا صاحب نے ایک جگہ پر یزید بن معاویہ کے مسئلے میں جب انہیں کہا، اس سے کہا گیا کہ ابو جابر عبداللہ دمانوی صاحب نے یعنی باقاعدہ رجوع کر لیا، تو کہنے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی کرے، ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ تو بغیر پڑھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر یہ جانے کہ ایک اتنا بڑا عالم جو ایک زمانہ یزید کے مخالف رہا، وہ کتاب پڑھ کے اپنے موقف سے رجوع کر لیتا ہے۔ مرزا جی آپ نے بغیر پڑھے ہی کہہ دیا ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جس کی حق بات ہوتی ہے ہم قبول کر لیتے ہیں، آپ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ وہ ساری غلط باتیں۔ لیکن نہیں، بات یہی ہے، یہ ڈکٹیشن لینے والا آدمی ہے، اس کی اپنی کوئی بات ہو تو قبول یا رد کرے نا۔ ڈکٹیشن لینے والا آدمی ہے، اس کو تو پیچھے سے جو ڈکٹیشن ملتا ہے، اب یہ بول اب وہ بولیے، وہ کرتا ہے۔ اچھا جی، اور جہاں پر اختلاف ہے علمی طریقے سے بغیر کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ مرزا جی کتنے شریف سے لگ رہے ہیں نا کہ ابھی نہا کے باہر ہیں گھر سے، امی نے تیار کر کے بھیجا ان کو چو سنیں ذرا بات کو۔ بغیر کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر کیے، کوئی پوچھے مرزا صاحب تکفیر اور تضلیل میں سے سخت چیز کیا ہے؟ تکفیر نہیں، ایک شریف آدمی کے سامنے بات کرو اللہ کی قسم، ایک ایسا آدمی جو دین کا معمولی طالب علم ہے، شریف ہے، معمولی طالب علم، اس کے سامنے بات کرو۔ تکفیر و تضلیل میں سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا تضلیل، وہ کہے گا تضلیل۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے، تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ کفر کی تہمت لگائے، وہ کافر نہ ہوا تو تہمت لگانے والے پہ پلٹ آئے گی، تو وہ جو طالب علم ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اسے اگر کافر کہہ رہا ہوگا اور وہ نہیں ہوا تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی ہوگی۔ لیکن جب تو اسے ذلیل کر رہا ہوگا اور وہ شریف النفس آدمی ہوگا تو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تو جنگلی آدمی جب تو کسی کو ذلیل کرے گا تو اس شریف النفس آدمی پہ کیا گزرے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مرزا یہ بیٹھ کر اپنے اس گھونسلے کے اندر یہ علماء کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے، اور ویسے بیٹھ کے چورن بیچتا ہے کہ میں بغیر کسی علمی طریقے، بغیر کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر کیوں، تو تذلیل کر لے
تو جب وہ ہضم ہو جاتی ہے تو یہ تکفیر کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ اور سنو، اور وہ ہے نا کہ میں بغیر کسی مسلمان کے، یہ سنو ذرا بات کو میں آپ کو بتاؤں. اسی ویڈیو میں یہ آدمی کہتا ہے کہ کفایت اللہ سنابلی تو یہ جو ہے نا، میں نے اس کو نام دیا ہے شاجی یا ڈاکٹر طاہر القادری اہل حدیث میں جو نازوی طبقہ اس کا. یہ جتنی باطل تعویلات کرتا ہے، یہ اسٹوریاں بناتا ہے، تو یہ بالکل باطل اسٹوریاں گھڑتا ہے، اور وہ اس میں نا پھر ایک بلو پرنٹ بنا کے اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیتا ہے. میں اب کفایت اللہ سنابلی سے جو ہے مخاطب ہو کے اس کو میں پھکی دینے لگا ہوں کہ تو جس طریقے سے اسٹوریاں گھڑ رہا ہے نا اور اہل حدیث کے منہج کو بدنام کر رہا ہے، اہل حدیث کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو جوتیاں مار کے نا اپنے مسلک سے باہر نکالے. اتنے بڑے ایک عالم کو تیرے جیسا آدمی جس کو ٹکے بھر بھی نہ تو عربی زبان کو جانتا ہے نہ تو اصولیات تو نے مدرسے کی کبھی شکل نہیں دیکھی، تو اتنا جنگلی آدمی، تجھے اردو بولنے کی تمیز نہیں، عربی تو بہت دور کی بات ہے، تجھے اردو زبان جو ملک کی قومی زبان ہے، تجھے جس میں تقریر تحریر اور جس کے اندر مناظرہ ہوتا ہے، تجھے ان میں سے کسی چیز کی تمیز نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ اہل حدیثوں کو چاہیے کہ اس کو، یعنی کفایت اللہ سنابلی صاحب کو پھکی دینے لگا ہوں، کیا اہل حدیثوں کو چاہیے اس بندے کو جھوٹیاں مار کے اپنے مسلک سے باہر نکالے. یہ ہے یہ آدمی، یہ علماء کو جھوٹیاں مارنے کی بات کر رہا ہے. اور اب میں معذرت چاہتے ہوئے ہمارے فیس بک پیج کے اوپر اور یوٹیوب گروپ چینل کے اوپر ہمارے بھائی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرزا کے بارے میں پرسنل نہ ہوا کریں، اس پر پرسنل اٹیکس نہ کیا کریں، وہ ویسے دلائل سے بات سمجھائیں. اور میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں، میرے بھائی بات کو سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم علمی بات بھی اپنی جگہ کرتے ہیں، مرزا کی اوقات بتانا بہت ضروری ہے. یہ آدمی جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے، آج اس نے اس ٹولے کو جنم دے دیا ہے جو بدتمیزیاں کرتا ہے علماء کے نام پر. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے تو دیکھو علماء کے نام پر کس کس طریقے سے ضلالتیں لوگ کر رہے ہیں اس مرزا کی وجہ سے. اس کی اپنی اوقات، جو آدمی صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہو. آپ یہ دیکھیں ہمارے عمار زاہد بھائی ہیں، انہوں نے فیس بک کے اوپر ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ایسے اگر مرزا کو رد کرو گے تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا. جو بات مضبوط ہے تو فالتو میں پرسنل کمنٹس کر کے کیا ہوگا، بات رد کریں، پرسنل کمنٹس نہ کریں، نہیں تو اصلاح نہیں ہو پائے گی اور لوگ بس کچھ بات پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اینڈ سمجھ نہیں پائیں گے اصل بات. عمار زاہد بھائی اور ان جیسے دیگر جتنے بھائی ہیں، میں سب کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہماری باتیں پکڑو، ہم نے غلط بیانی کی ہے ہمیں پکڑو، ہمارا رد کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحابہ کی غیرت و اہمیت تو جاگے. ایک آدمی تمہارے سامنے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بد زبانیاں کر رہا ہے، ایک آدمی تابعین کے بارے میں بد زبانیاں کر رہا ہے، تم کہہ رہو اس کے اوپر پرسنل کمنٹ نہ کرو. وہ پرسنل کمنٹ تو دور کی بات، ان کی عزتیں اچھال رہا ہے. وہ ایک ایسا ٹولہ کھڑا کر دیا اس نے جو اب بیٹھ کر صحابہ کی عزتیں اچھالنا کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا. آپ بتاؤ اس آدمی کو اگر ہم پرسنل کمنٹ کر کے اس کی اصل اوقات پبلک کو نہیں دکھائیں گے تو پبلک کو اس کے بارے میں پتہ کیسے لگے گا یہ کتنا زہریلا آدمی ہے. اور مرزا جی ہم آپ کو بھی پھکی دینے لگے ہیں، اور آپ سمیت جتنے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے بھی ہیں. ایک تو وہ بھی تھا نا جس نے سب سے پہلے کہا تھا اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے اوپر سے سامنے سے پیچھے سے. تو یہی جو آپ کے دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس سمیت آپ سب کو میں پھکی دینے لگا ہوں. یقین کریں آسمان پر تھوکنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، آدمی کا اپنا منہ اس کے تھوک سے گیلا ہو چکا ہوتا ہے. تو کفایت اللہ سنابلی صاحب کو کیا جوتیاں پڑوائے گا. آج کیفیت یہ ہے آدھی دنیا تجھے جوتیاں مار رہی ہے، اور اگر تو یہ بھی سمجھنا ہو نا کہ حقیقی جوتیاں پڑنے والی اس کو بات، اس کا ڈر ہے اس آدمی کو، تو یہ اس کمرے میں سے بھی باہر نکل کر نہیں آتا کہ علماء کے سامنے آ کے بیٹھے، کہ اس کو حقیقی جوتیاں پڑنے کا ڈر ہے. اس کو پتا ہے کفایت اللہ کو حقیقی جوتیاں کوئی نہیں مارے گا مگر میری تو بوٹیاں تک چبا جائیں گے، میری تو بوٹیاں تک چبا. او خدا نہ خواستہ ہماری اس بات کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مرزا صاحب کے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برے ارادے رکھتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ نہ کرے. ہم تو کہتے ہیں مرزا جی اپنے اس کمرے میں ہمیں اکیلے بلا کے بیٹھ کے ہم سے بات کر لو یار، ہم تو اس کے لیے بھی راضی، لیکن شرط یہ چلے گا لائیو، چلے گا
چلے گا لائف. دنیا تمہاری اوقات دیکھے گی جب تمہیں جوتیاں پڑ رہی ہوں گی نا, جو تم علماء کو جوتیاں مارنے کی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے, اور سنیں ذرا بات کو. اچھا جی, کہتے ہیں کہ باقی حق کسی کو گھول کر پلانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کی ذمہ داری ہے وما علینا الا البلاغ, تو بات صرف پہنچا دینا, یہ ہے ذمہ داری. ابھی مرزا جی پیچھے کہہ کر رہے ہیں حق بات بیان کرنا میری ذمہ داری ہے. چوچو کہہ رہے ہیں کہ حق گھول کر پلانا میری ذمہ داری نہیں ہے. مرزا جی آپ کی ذمہ داری نہ حق بات بیان کرنا تھا نہ گھول کے پلانا تھا. آپ جس کام کے جس مشن کے اوپر آپ کھڑے کیے تو لوگوں میں اپنے بزرگوں کو لے کے تشویش پیدا کرنا, تشکیک پیدا کرنا, آپ بہت حد تک اس میں کامیاب ہوئے. ہاں, یہ ضلالت کا ایوارڈ آپ کو ہی ملے گا انشاءاللہ, آپ بے فکر ہیں, آپ ٹینشن بالکل نہ لیں. تو بات صرف پہنچا دینا یہ ہے ذمہ دار. اس حوالے سے میں اپنی اناؤنسمنٹ پھر ریپیٹ کر دوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. میں جملہ بھائیوں کے سامنے دوبارہ پڑھوں گا. کہتے ہیں میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. میں پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں, مرزا صاحب کا جملہ ایک دفعہ پھر سن لو. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. سن لیا 3 دفعہ. اب آگے سنو مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو سنو ذرا بات کو, یہ سانپ نہیں ہے, یہ رسی ہیں. یہ سانپ نہیں ہے, یہ رسیاں ہیں. پہلے وہ سانپ تھی. کیا میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا, اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس آف انکم دین کو بنانا حرام. نہیں سمجھا؟ مرزا جی نے پہلے جملہ کیا کہا ہے, میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. حرام و حلال کا فتویٰ انفرادی ہوتا ہے, اجتماعی ہوتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی مقلد یہ ہے نا, مقلدین بھی تو ایسے ایسے چیمپئن بیٹھے ہیں. ہماری تو سوچ ہے ایسے نہیں. مرزا جی نے اپنے لیے کہا تھا, سب کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. حرام و حلال کا فتویٰ انفرادی حیثیت رکھتا ہے, اجتماعی. زنا آپ کے لیے حلال ہوگا, میرے لیے حرام ہوگا. قتل آپ کے لیے حرام ہوگا, میرے لیے حلال ہوگا. سنو ذرا بات. مرزا جی کہہ رہے ہیں میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو میں قطعاً حرام سمجھتا ہوں. آگے مرزا جی کہہ رہے ہیں میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو سورس آف انکم دین کو بنانا حرام ہے. اب تو اوپر تو یہی تو کہا ہے, میں قطعاً حرام سمجھتا ہوں. نیچے کہہ رہا میں حرام نہیں کہہ رہا. یہ مرزا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, مرزا کو آدمی غور سے سنے نا, یقین کرے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آدمی ایک پریشان دماغ آدمی ہے جس کو صرف رٹوا کے بٹھا دیا جاتا ہے. یہ رٹ کے بیٹھ جاتا ہے اور بولتا رہتا ہے. اس کو یہ درو گورا ہے, درو گورا افزانہ بادشاہ. تو فارسی کی مثال, کیا جھوٹ بولنے والا دھوکے دینے والے کو پرواہ نہیں. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کرا ہے. اچھا کہہ رہا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں کسی بھی بیرونی امداد کو, خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے آئے یا ایران کی طرف سے آئے, کہ وہ اپنے ملکوں کا, اپنے فرقوں کا اپنا ایجنڈا ہمارے ملک کے اندر لانچ کریں. یہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اس کے بالکل خلاف ہوں. میں اس کے بالکل خلاف ہوں. بالکل صحیح. مرزا جی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار نیت میں ہے. مرزا جی میں بیرونی امداد پر لعنت بھیجتا ہوں. میں بیرونی امداد پر لعنت بھیجتا ہوں. میں ہو سکتا ہے غلط بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے مرزا جی نے یہ نہ کہا ہو. مرزا جی نے یہ کہا ہو کہ میں بیرونی امداد کو اپنے لیے ثواب سمجھتا ہوں. بہت ممکن ہے مرزا جی نے یہ کہا ہو, میں نے غلط سنا ہو, ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے, سب نے ہی غلط لکھا ہو, بہت ممکن ہے. مرزا جی نے یہ نہیں کہا ہوگا. ہاں لیکن مرزا جی نے اسی گفتگو کے دوران آگے کچھ ہی 15-20 منٹ بعد مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا جی نے ایک پمفلٹ لکھا. مرزا جی اپنا وہ پمفلٹ دکھاتے ہیں ایسے, ہے مرزا جی کی دکان, یہ دکان کا شٹر ہے مرزا جی, شٹر دکان, سائن بورڈ, سائن بورڈ دکان کے اوپر جو لگاتے, یہ مرزا جی کا سائن بورڈ ہے. 72 سے واقعہ کربلا جو مرزا جی, یہ تو ہم مرزا جی کو بتائیں گے. مرزا جی آپ کو یہ اس کی بھی حقیقت آپ کی انشاءاللہ جلد بتائیں گے, اللہ توفیق دینے والا ہے. اچھا مرزا جی کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں کس پہ؟ بیرونی امداد پہ. صحیح, بیرونی امداد پہ لعنت, اندرونی امداد پر کہانی چلنی ہے. اسی میں مرزا جی آگے کہتے ہیں
مرزا جی کا یہی والا کربلا والے پمفلیٹ پر مرزا جی کہتے ہیں وہ مجھے ایک کلک تھا، میں نے فیصل بھائی انڈیا میں وہاں پہ پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں، انہوں نے الحمدللہ آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کر انگلش میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا. اور اس کے بعد پیچھے مرزا جی اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کا ہندی ترجمہ کیا ہمارے وسیم بھائی ہیں، پروفیسر ہیں انڈیا کے اندر. سمجھ میں سمجھ میں لعنت بھیجتا ہوں امداد پہ، چاہے سعودیہ سے آئے یا ایران سے، لیکن میں لعنت نہیں بھیجتا اس امداد پہ جو انڈیا سے آئے. 50 لائکس. کیا بے وقوف بناتا ہے یہ پبلک کو، اور کیا پبلک اس سے بے وقوف بن رہی ہے یار، آپ اندازہ تو کریں. سعودیہ سے امداد، ایران سے، انڈیا سے، اپنی زبان. ارے ہم نے کہہ دیا ہو تو جو چور کا حال وہ ہمارا. مرزا جی اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ وہ مجھے کل تھا، میں نے فیصل بھائی انڈیا میں وہاں پہ پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں، انہوں نے الحمدللہ آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کر انگلش میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور پیچھے مرزا جی کہتے ہیں اس کے بعد اس کا ہندی ترجمہ کیا ہے ہمارے وسیم بھائی ہیں، پروفیسر ہیں انڈیا کے اندر. فیصل بھائی بھی انڈیا میں، وسیم بھائی بھی انڈیا میں. وسیم بھائی نے کیا ہندی میں ترجمہ، فیصل بھائی نے ہزاروں روپے خرچ کروا کے اس کا کروایا انگریزی میں ترجمہ. مرزا جی کا پمفلیٹ پہ ٹوٹل کام انڈیا میں ہوا. مرزا جی کا مقلدین ہی بتا سکتے ہیں کہ مرزا جی کو انڈیا سے اتنی سپورٹ کیوں مل رہی ہے. اور حکومت پاکستان کو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ بقول مرزا جی ان کو یہ انڈیا سے اتنی سپورٹ کیوں آتی ہے، ایسا کیا راز ہے. حکومت پاکستان کو بھی اس پہ توجہ کرنی چاہیے. بہرحال اچھا جی، کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کے ایجنڈے کو میں ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں میں نے فرقوں کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. مرزا جی ایک آئیکن بن چکے ہیں. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ جی یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں میں نے فرقوں کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. اب ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟ اہل سنت پاک.com. تم نے فرقوں کو طلاق دی ہے، کیا ان کا حلال ہو گیا؟ مرزا جی یہ تم نے طلاق دینے میں کیا حلالہ کروا کے دوبارہ تو نہیں چلے گئے تم نے تو کہا میں نے فرقوں کو طلاق دے دی، پھر تم نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہوا. کیا لوگوں کو بولتے یہ تم خود تو کہیں نہیں ہو، سمجھ پور سوم کے آگے بڑھ جاتے ہو. ٹھیک ہے. اور جس کی روٹی میرے بھائیوں دین کے ساتھ جڑ جائے گی اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا، وہ کبھی بھی آپ سے حق بات نہیں کرے گا. بالکل ہم اس بات پہ میرے جی کے ساتھ دیں گے کہ جس کی روٹی دین سے جڑ جائے، ہزاروں روپے خرچ کر کے اس کے پمفلیٹوں کا انڈیا میں ترجمہ ہو رہا ہو، تو وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرے گا. ہاں کوئی لاکھوں میں ایک ہو کہ کوئی حق بات کر دے، ادروائز اس کو فکر لگی رہے گی اگر مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا تو میرے بال بچوں کا رزق کا خرچہ کون اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا. آمین. مدینہ. یہ میرے الفاظ نہیں، وہ والے بھائی والا ٹچ نہیں ہو رہا ہے نہیں. آپ بتاؤ ایمانداری سے، وہ والے بھائی والا ٹچ نہیں ہو رہا. یہ مرزا جی سارے رنگ بدلتے ہیں گرگٹ کی طرح. گرگٹ بھی دیکھ کے شرماتا ہوگا. مولا جب کر رہے ہوتے تو گرگٹ کو دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کو بکی غرقت کا اور اب نجف پہنچ گیا. نہیں سمجھے بات. بہرحال مرزا اس کو سننے والے بھی بھائی بڑے. بہرحال بھائیو آج کے کوشچن آنسر سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 3 چیزیں بتا دوں. بھائی الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا. آپ اردو لے رہے الحمدللہ اب اسٹارٹ ہوا ہے. اب یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ پتہ نہیں ابھی بھی کوئی ایڈ چلیں گے نہیں چلیں گے، کچھ ایڈورٹائز آگے پیچھے کچھ ہوگا نہیں ہوگا واللہ عالم. بہرحال کوشچن آنسر سیشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں 3 چیزیں بتا دوں. نمبر 1 اللہ کا فہم، اللہ کا فہم. نمبر 2 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم. اور نمبر 3 ہمارے اسلاف کا فہم. اللہ کا فہم اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور ہمارے اسلاف کا فہم.
یہ اکثر کہتے ہیں نا کہ فہم کے مطابق بات کریں کہ ان کا فہم کیا ہے. یہ 3 فہم جو ہیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی لکھے ہیں, میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی یہ 3 فہم لکھے ہیں. اچھا دیکھیں ذرا بات کو نا, غور طلب نکتہ ہے. مرزا جی کہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اللہ اس کے رسول کا اور اسلاف کا فہم بیان کیا. کہاں اسی ویڈیو میں مرزا صاحب اسی ویڈیو میں کہتے ہیں میں نے نمبر بتا دیا ہے صحیح بخاری کا, ٹھیک ہے میں کوئی سٹوری بک تھوڑی پڑھ رہا ہوں. کہاں گیا فہم بتایا نہیں. مرزا جی اپنا ہی فہم بتائیں گے ہر چیز پر. اسلاف کا فہم وہ تو ہم آگے پڑھتے جا رہے ہیں, پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں, آگے پڑھتے ہوئے جائیں گے, وہ خود بات ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا پھر ذہن میں رکھیے گا 3 فہم مرزا جی بتائیں گے, اللہ کا فہم, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور ہمارے اسلام کا فہم. اس کا مطلب مرزا اپنی تو کوئی بات نہیں کریں گے نا. اچھا دیکھ لو, جب آپ لوگ غور سے سن رہے ہو پھر آپ لوگ ہی بھول جاتے ہو, پھر مرزا جی ہوشیاری سے نکل جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے اسی میں اپنی ویڈیو میں, یعنی اسی اپنی ویڈیو میں ایک جگہ مرزا جی نے ایک بڑا کمال کام کیا ہے. اور مرزا جی کہتے ہیں انشاءاللہ میرے لیکچر میں وہ چیزیں مل جائیں گی تو کچھ چیزوں کو میں اسکپ کرتا جاؤں گا اور سوالات میں صرف اپنا اوپینین رکھتا جاؤں گا. بھول گئے؟ اچھا ابھی مرزا صاحب اسٹارٹ کر رہے ہیں کوشچن آنسر سیشن. تو کیا بتا رہے ہیں 3 چیزیں بیان کروں گا, اللہ کا فہم, رسول کا فہم, اسلام کا فہم. جبکہ اس سے پہلے تعارف میں کیا بتا چکے ہیں کہ میں اسکپ کرتا جاؤں گا, سوالات میں صرف اپنا اوپینین رکھتا جاؤں گا. مرزا جی کو سننے والے مرزا جی کو غور سے سن لیں تو وہی مرزا جی کو پکڑ سکتے ہیں. اور مرزا جی کفایت اللہ صاحب کو کیا جوتیاں پڑوائیں گے, یہ مرزا جی کے اوپر وہ جوتیاں ماریں گے ان کی اپنی پبلک کے. بھائی تو کون ہے, کبھی کالی کافی بھی پی لیا اگر ہر وقت سمجھ بونڈ. سنو ذرا بات کو. اچھا جی مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ 3 فہم جو ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی لکھے ہیں, ان کا تعارف میں کرا دوں گا, یہ میں بتاؤں. اس کے بعد انشاءاللہ علی الاحسن نقوی صاحب 1 to 1 میرے ساتھ کوشچن کریں گے اور میں انشاءاللہ ان کے جواب ریکارڈنگ کے اندر لے کر آؤں گا انشاءاللہ. تو یہ پہلے تو سنیں اللہ کا فہم کیا ہے. ہم جو آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے. دیکھو یہ سنو مرزا جی کہتے ہیں ہم جو آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے. آپ یہاں سے جاگ رہے ہیں, یہاں سے جاگے بڑا مزہ آنے والا ہے, بڑا مزہ. ہم جو آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے. اس کی ضرورت مرزا جی پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. ایسے منصف مزاج کیا کر رہے تھے, چو حق بات پہنچائیں گے یہ سنیں. اور آگے مرزا جی یہاں پر کہتے ہیں کہ آج کی اس ڈسکشن کی ضرورت کیا ہے وہ سنیں ذرا. میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں. اللہ کی قسم مرزا جی کے یہ جو الفاظ ہیں نا ہم سب کے لیے بھی بڑے غور طلب, اللہ کی قسم. پتہ ہے مرزا جی کو کیسے لوگ ملے. سنو مرزا جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے کیسے لوگ ملے ہوئے ہیں جن کی میں فٹ بال بنا کے کھیل رہا ہوں. سنو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر گھیر گھار کے لایا گیا نا, دین کا کام سوشل میڈیا پہ, دین کا کام سوشل میڈیا پہ گھیر گھار کے ہمیں اور کتابوں سے جو ہمیں دور کیا گیا, اللہ کی قسم یہ ہمارے ساتھ وہ ازلی دشمنی کی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں. مومن کا ہتھیار تو علم تھا نا, کتابیں تھیں. آپ سوشل میڈیا پہ پوچھے, آپ وہی ایک تو پہلے ہی آپ کو پتا کچھ بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا پہ پوچھا, اب آپ رہ گئے محدود کس تک, ویڈیوز تک. پہلے آپ سنتے تھے گھنٹے بھر کی ویڈیو, پھر وہ ٹائم کی قلت آدھے گھنٹے کی ہوئی, 15 منٹ کے کلپ, 10 منٹ کے کلپ, پھر 5 منٹ کے کلپ, شارٹ ہوتا جا رہا ہے ٹائم. آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں بات, یار چھوٹے کلپس ہو تو سن لیں, کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں. اچھا مرزا جی کہہ رہے ہیں میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. میڈیا گائیڈڈ کے معنی ہم کرتے ہیں یعنی کہ میڈیا کی جو پیروی کر رہے ہیں, میڈیا جو رہنمائی کر رہے ہیں نا, بس وہ کتابوں کو پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. یہ مرزا جی جو بتا رہے ہیں نا میڈیا, مرزا جی کو سننے والے, میں کہہ رہا ہوں نا مرزا جی کو سننے والے اگر مرزا جی کو غور سے سن لینا تو یار بات ہی کیا ہے, یقین کریں. مرزا جی کہتے ہیں ایک جگہ پر اپنی اسی ویڈیو میں, اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے.
اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے, مزید آگے چل کے کہتے ہیں وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے رہتے ہیں, وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے رہتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا جی, اب آپ دیکھیں اہل حدیث کی عوام کتاب و سنت پہ چلتی ہے, اہل حدیث کی عوام جو ہے وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑی رہتی ہے, اور دوسری طرف مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں. اچھا, جمعے والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں, جمعے والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں. اچھا, یہ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہمارا دماغ وہ اپنے اس کردار کی طرف گھوم رہا ہوتا ہے, ہاں یار ہم اینڈ میں ہی تو جاتے ہیں, یہ ہم میں سے لوگ ہم تو اینڈ میں ہی جاتے ہیں. لیکن ایک منٹ کوئی یہ نہیں کہہ رہا, ارے ہاں منصف مزاج کے چوچو, بات یہ ہے آپ نے تو کہا تھا آپ اصلاح کرنے کے لیے بیٹھو, ارے تو جمعے کی اہمیت اور فضیلت تو بتاؤ کہ جمعے کے دن شروع میں آنا چاہیے, اس پہ بھی کوئی درس ریکارڈ کرواؤ. آج تک تو ہوا نہیں, 2016 کی تمہاری یہ ویڈیو. تم بھی تو چاہتے ہو کہ علماء کی سننے سب سے آخر میں جائے, علماء کی جتنی کم سنے گا اتنا ہی بندہ میری طرف آئے گا, جتنا زیادہ علماء کو بندہ سنے گا اتنا ہی میری اوقات لوگوں کو پتہ لگتی جائے گی. لوگوں کو علماء سے متنفر کرو, بتاؤ جیسے بتا لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریر نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں. ارے مرزا جی ہمارے والے تو ویل چیئر والوں کی پیروی کرتے ہیں, تم کہہ رہے ہو ہمیں ہماری عوام کو کہ لوگ علماء سے متنفر ہیں. ابے ہمارا تو ایک عالم خود کو بن ڈالا ویل چیئر پہ, جس کی ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی تھیں, ویل چیئر پہ, اس کے پیچھے ہزاروں کی پبلک کھڑی ہو گئی آ کے. بھائی میرے خادم حسین رضوی صاحب کی بات کر رہا ہوں, اس کے پیچھے بھی ایک پبلک آ کر کھڑی ہو گئی نہیں ہو گئی. اور مرزا چوچو کہہ رہا ہے کہ لوگ علماء سے متنفر ہیں. ابے ویل چیئر پہ جو آدمی ہے وہ تو ان کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا نا کہ جو اپنی ٹانگوں پر ہے. بھائی میرے پیارے, جو ویل چیئر پہ اس کے پیچھے ہزاروں آدمی آ سکتے ہیں, تو جو اپنی ٹانگوں پر ہے اس کے پیچھے کتنے اب آؤں گے. مرزا صاحب اپنے اسی گھونسلے میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے رہتے ہیں, پبلک بھی سن نہیں. کیوں اصل میں مرزا صاحب کو سیکولر ٹولے کو پکڑنا ہے جو علماء سے آلریڈی متنفر ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بچپن سے, وہ تو امی ابو کے زمانے سے ہی متنفر ہے, امی ابو بھی متنفر ہی تھے, پتہ نہیں نکاح میں بھی کیسے بیٹھ گئے تھے. سنو بات کو, جمعہ والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتا ہے. ویسے علماء نے اپنا کریکٹر بھی اس طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے, علماء نے اپنا کریکٹر بھی اسی طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ وہ ان پر اعتماد ہی نہیں کرتے, وہ علماء پر اعتماد نہیں سمجھے. اچھا اب دیکھو ذرا, یہ دیکھو یہ رسیاں صاف بنی, یہ رسیاں صاف بنی. مرزا جی پہلے کہہ چکے, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا اس مسئلے میں ہے. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. علماء کیریکٹر لیس ہیں لیکن مرزا آئیکن ہے. علماء کا کیریکٹر ہی نہیں ہے کہ لوگ ان پر اعتماد کریں, لیکن خود مرزا پر اتنا اعتماد کرنے لگے کہ ریفرنسز بھی بس اپنے موقع بتا, بس اپنا یقین کریں مرزا قادیانی کی طرح مرزا محمد علی جہلمی مستقبل کے اندر کوئی اعلان کرے گا. جیسے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا, ایسی ہے مرزا محمد علی جہلمی مستقبل کے اندر کوئی اسی طرح کا دعویٰ کرے گا. اور جس طرح مرزا ذلیل و خوار ہوا, خیر تو یہ خود بھی ذلیل و خوار ہوئے ہیں, اسی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے میں ذلیل و خوار ہوا ہوں, اور یہ ابھی بھی ہو رہے ہیں. اچھا, اور میڈیا پر اہل سنت, اہل تشیع اور باقی جو ان کے آف شوٹس ہیں ان کے اختلافات اس طرح سامنے آ چکے ہیں کہ آج وہ باتیں نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ باتیں ڈسکس نہیں کریں گے, ہم یہ باتیں ڈسکس نہیں کریں گے. اچھا, دونوں کے اختلافات اہل سنت اہل تشیع کے اور ان کے آف شوٹس کے اختلافات اس طرح سامنے آ چکے ہیں کہ کوئی کہنے والا مرزا جی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں کرے گا کہ اب ہم وہ باتیں ڈسکس نہیں کر سکتے. اچھا جی, میں اس جملے کو دوسری مرتبہ دہراؤں گا. وہ اختلافات اس طرح سامنے آ چکے ہیں کہ آج وہ باتیں نہیں ہو سکتی کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ باتیں ڈسکس نہیں کرو. تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ بقول آپ کے وہ سارے اختلافات میڈیا تک پر بھی سامنے آ چکے ہیں, تو چوچو آپ انہیں دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ سوائے اس کے آپ کو مشہور ہونا ہے, انوکھی باتیں کر کر کے آپ کو مشہور ہونا ہے. ٹھیک ہے,
ڈسکس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے مقطع فکر کو واک آؤٹ کر دیا کہ ہم آپ کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مائی گاڈ, دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ مرزا جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی مرزا جی سے بولو مناظرہ کر لو, مرزا صاحب کی شلوار گیلی ہو جانی. مرزا جی کے پیچھے جتنے کھڑے سب کی ہو جانی. یقین کریں آپ, ابھی تو کیفیت یہ ہے نا, مرزا جی کیسا تاثر دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے جب یہ ڈسکس نہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے مقطع فکر کو واک آؤٹ کر دیا کہ ہم آپ کے دلائل کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. دلائل؟ مرزا جی کو بولا مرزا جی جو چورن تم بیچنا چاہ رہے ہو خود تمہیں ہضم نہیں ہو رہا, وہ دلائل. اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اہل سنت پر, کسی کو یہ اوقات نہیں ہے کہ دلیل دے. دلائل تو بہت دور کی بات ہے, دلائل تو بہت دور کی بات ہے. اتنی اوقات نہیں ہے کہ کوئی دلیل. مرزا جی تم ہی نہیں کر پا رہے, کتنی تم محنت لگا رہے, تمہاری اتنی لگ گئی عمر, فائدہ ہوا بھائی؟ کچھ بھی نہیں. آگے کہتے ہیں تو اس چیز کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اسٹیپ لیا ہے کہ پبلک کو, ہماری ینگ جنریشن تک یہ بات پہنچے جو ہم نے ذلت و خواری میں 40 سال کے بعد چیزیں سمجھی. اقرار کیا نا مرزا جی نے اپنی ذلت و خواری کا, تب مرزا جی آج بھی ذلیل و خواری ہے. آپ ٹینشن نہیں لو. مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 40 سال کے بعد چیزیں سمجھے, 40 سال کی ذلت و خواری کے بعد جو ہے نا ہم نے چیزیں سمجھے. 40 سال کی ذلت و خواری کے اندر پتہ کیا کیا چیزیں تھیں, میں وہ بتاؤں سنو ذرا. 40 سال کی ذلت و خواری میں تھی 30-31 سال کی بریلویت, کچھ عرصے کی دیوبندیت, کچھ عرصے کی اہل حدیثیت, اور آخر میں بہت غور سے شیعت, آخر میں بہت غور سے شیعت. ان سب میں ذلیل و رسوا ہونے کے بعد آخر میں مرزا جی نے چیزیں سمجھی ہیں. 39 سال بعد مرزا نے چیزیں سمجھی ہیں. کس سے؟ نہیں نا, آپ سمجھے ہی نہیں. 40 سال کے اندر تو مرزا جی بقول خود کہہ رہے ہیں نا اپنے منہ سے, ہم 40, یعنی میں مرزا جی کے بارے دوبارہ پڑھتا ہوں, کہتے ہیں کہ اس چیز کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اسٹیپ لیا ہے کہ پبلک کو, ہماری ینگ جنریشن تک یہ بات پہنچے جو ہم نے ذلت و خواری میں 40 سال کے بعد چیزیں سمجھی. ذلت و خواری میں 40 سال کے بعد چیزیں سمجھیں. اب آپ سمجھیں, بقول مرزا صاحب کے ٹوٹل عمر 39 سال, لیونر ایئرز کے مطابق 40 سے اوپر. لیونر ایئرز کے مطابق ماننا جائے تو 45 سال, 45 سال بھی مانا جائے تو 40 سال کے بعد تو مرزا جی نے چیزیں سمجھی ہیں. اچھا تو 31 سال بریلوی رہے, کچھ عرصہ 2008 کے اندر دیوبندی, پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ اترا, پھر بقیہ کا شیعت کی چیزیں سمجھی. تو 3 سال پہ اگر ان کے نکالے, ان کے 39 سال کی عمر کو لے کے چوچو کی, تو 39 سال تک تو یہ کچھ سمجھے نہیں تھا, پڑھ ہی رہے تھے. تو 40ویں سال کے بعد سمجھے, لیکن کس سے سمجھے, کس سے؟ ہاں آپ دیکھو, غور کرو میری بات پہ بہت توجہ سے. میں آپ کو بات بتاؤں گا, میں جو یہ نتیجہ نکالنے لگا ہوں, مرزا جی والے پاگل ہو جائیں گے. مرزا جی کا مقلدین مجھے شاید گالیاں دے دیں گے, مجھے پتہ نہیں کیا کیا بول دیں گے. آپ سمجھ, میں جو یہ نتیجہ نکالنے لگا ہوں وہ یہ, اب جا کے جو مرزا جی نے چیزیں سمجھی ہیں نا, یا تو مرزا جی نام لیتے ہیں کہ کس سے سمجھے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یہی مرزا قادیانی کہتا تھا, مجھ پر الہامات ہوتے ہیں, مجھ پر الہامات ہوتے ہیں. میرے پاس فرشتہ آتا ہے, چائنیز میں وہی بھیجتے ہیں میرے پہ اللہ, اس فرشتے کا نام ہے ٹیچی. یہ تو مرزا جی نام لیتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہ باتیں سمجھی ہیں, اور مرزا جی نے نام لے دیا نا تو آدھا تو مرزا جی کی عمارت خود ہی انشاءاللہ گر جانی. میرے آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں پر. اچھا وہ کہتے ہیں ہم نے 40 سال کے بعد کیا کرا ہے, چیزیں سمجھے, جبکہ اسی ویڈیو میں مرزا جی نے 2 مرتبہ کہا میں تو نقال ہوں نا. مرزا جی چیزیں سمجھیے اور صرف نقال ہو. صرف نقل کرنے والے سمجھنے والے ہوتے نہیں. اس کا مطلب ابھی بھی ذلیل و رسوا ہی ہو, اس کا مطلب ابھی بھی ذلیل و رسوا ہی ہو. سمجھ رہے بات کرنی بہرحال وہ ہم کو پہلے ہی بتا دیں تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو جائیں, تاکہ وہ کیا ہو جائیں بھائی میرے, ایجوکیٹ ہوں گے ان کے. سنو ذرا بات کو, میں آپ کو بتاؤں, مرزا جی اسی ویڈیو میں آگے کہیں گے لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے, ہمارے پاس ہی آ رہی ہے عوام, سنیوں کی بھی شیعوں کی بھی. آئی سمجھ میں کچھ بات ہے نہیں. مرزا جی کیا چاہ رہے ہیں مستقبل میں, مرزا جی اپنا ایک گروہ بنانا چاہ رہے ہیں.
آج فیس بک کے اوپر کوئی ایک کلپ شیئر کروا دیتا ہے, کوئی ایک پوسٹ لگا دیتا ہے, تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں, 30-40 لاکھ فالوورز بھی ہیں لوگوں کے, مذہبی پرسنالٹی کے, ان کے کلپس کروا دیتے ہیں لوڈ, اور پھر وہ جو ہے شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے. توجہ کریں, توجہ, دیکھو غور سے دیکھو, رسیاں دوبارہ سانپ بن رہی ہیں, رسیاں دوبارہ سانپ. تھوڑی سی دیر نہیں گزری ہے, تھوڑی سی دیر پہلے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں, اور تھوڑی سی دیر کے بعد مرزا جی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں, 30-40 مذہبی پرسنالٹیز میں پرسنالٹیز جن کے لیے آپ تھوڑی دیر پہلے تو بول چکے ہو کہ لوگ ان سے متنفر ہیں, لوگ ان کو سنتے ہی نہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہو ان کے 30-40 لاکھ فالوور ہیں. تو مرزا جی سمت بونڈ, میں تو بول رہا ہوں مرزا جی کا فتنے کے ساتھ ساتھ اب نام سمت بونڈ بھی رکھ دیتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں, اور پھر وہ جو ہے شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, علماء کہتے ہیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے, شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے, شیعہ سنی فساد شروع ہے, تو مرزا جی شاید اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اب میں کوئی مرزا جی سے پوچھو, مرزا جی کے مقلدین سے پوچھو, مرزا جی کے مقلدین, مرزا جی تو کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں. مرزا جی تو آپ صرف ملک الموت کی سنیں گے, اس سے پہلے مرزا جی تو ان کی سنیں گے, انڈیا کے فیصل بھائی, انڈیا کے وسیم بھائی, مرزا جی ان کی سنیں گے. اور یہ مرزا جی ملک الموت کی سنیں گا. اب ہماری تو مرزا جی سننے سر, مرزا جی ایک آئیکن جو بن چکے ہیں, ایسے ننا مودو فتنہ بولو گے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جی مرزا جی کے مقلدین سے ایک سوال کرتے ہیں یہاں, یہ ہمارا تیسرا سوال ہو جائے گا. مرزا جی کی کون سی وہ ویڈیوز ہیں جنہیں دیکھ کر شیعہ سنی فساد ختم ہو گیا؟ جبکہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بات بتائیں کہ مرزا جی کی ویڈیوز کی وجہ سے شیعہ سنی فساد پھلا پھولا ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, علماء کہتے ہیں باتیں کرنے والی نہیں ہے, اور سنیوں کو ان کے علماء خاموش کروا دیتے ہیں, اہل تشیع کو ان کے, اور اگر بتاتے بھی ہیں تو اپنے فرقے کا مسئلہ بغیر کسی دلیل کے. تو اب اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں, ہم اپنی ویڈیو کو اس کے بعد آگے کنٹینیو کریں گے. میں یہاں تک بات کو جان بوجھ کے روک رہا ہوں تاکہ یہ کہ آپ بھائیوں کو بھی تھوڑا سا مزید اسٹیمنا ملے. میں نہیں چاہتا یہاں سے ہم سوئیں, ہمیں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. ویڈیو کو تو ہم مرزا جی کے مقلدین کے لیے انشاءاللہ مرجی کر دیں گے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم ایک ایک پوائنٹ کو جب اگر ساتھ لے کے چلیں گے نا, تو وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ مرزا کو بس بغور سننے کی ضرورت ہے, باقی لمبی چوڑی کو تفصیل کی مرزا کے لیے ضرورت ہوگی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا